السلام علیکم، آداب عرض ہے جی میرے پیارے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ کے شہر کا موسم کیسے ہے؟ سردی کیسی ہو گئی ہے؟ لاہور میں تو بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے، اور اس کا اندازہ آپ سب کو میری آواز سے بھی ہو رہا ہوگا۔ یقیناً میری آواز جو ہے کپ کپاتی محسوس ہو رہی ہوگی تھوڑی سی۔ وجہ دراصل یہ ہے کہ میں کافی دیر سے کمبل میں بیٹھی ہوں، لیکن میرے پاؤں جو ہیں وہ گرم نہیں ہو رہے ہیں۔ جرسی بھی نکال لی ہے اور موٹا کمبل بھی نکال لیا ہے، لیکن کئی گھنٹے کمبل میں گزارنے کے باوجود کبھی کبھی میری سردی جو ہے وہ نہیں اترتی۔ لیکن عمومی طور پر میرے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ گرم رہتے ہیں اور بہت جلدی گرم ہو جاتے ہیں۔ بس کسی وقت نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ گرم ہونے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بھی ہو، مجھے سردیاں بے حد پسند ہیں، تو یہ تو میرا تو فیورٹ موسم ہے ابھی تک۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پسند بدل جاتی ہے نا۔ اکثر خواتین کی شادی کے بعد ہی پسند بدل جاتی ہے، کیونکہ انہیں اپنی پسند سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، بیمار بہت ہوتے ہیں، سردیوں میں کپڑے نہیں سوکھتے ہیں، کہیں جانا آنا ہو تو کپڑوں کا بیگ بہت بڑا تیار ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف پہننے کے کپڑے نہیں رکھنے ہوتے، جرسی، جیکٹ، چادریں رکھتے ہیں، اور وہ جگہ بھی بہت لیتی ہیں۔ اور بوڑھے لوگوں کو بھی سردی بہت زیادہ لگتی ہے، انہیں تو اکثر کو جوڑوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے، ہڈیوں میں ٹھنڈ جو ہے وہ گھستی محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم پر بھی ایسا وقت آ جائے گا یقیناً، لیکن ابھی کے لیے جو ہے وہ سردیاں بے حد پسند ہے۔ چلتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کا نام ہے چارہ گر، مصنفہ ہیں بشریٰ رحمان، قسط نمبر 4۔ سینٹرل ہسپتال ایک بہت بڑے احاطے میں بنا ہوا تھا۔ ہسپتال کی عمارت سے ذرا ہٹ کر ڈاکٹروں کے لیے بڑے خوبصورت مگر چھوٹے چھوٹے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ یہ تمام بنگلے نئی اسکیم کے تحت بنائے جا رہے تھے، اس لیے کچھ زیر تعمیر تھے اور کچھ بن چکے تھے۔ کچھ عرصہ سے شبنم کو بھی انہی بنگلوں میں سے ایک مل گیا تھا۔ وہ اپنی بیمار ماں کو لے کر اس میں آ گئی تھی۔ یہاں اگر وہ دیر سویر گھر سے آنے جانے کی کوفت سے بچ گئی تھی، اور ماں کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس وقت بھی کافی بچ جاتا تھا۔ یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ شبنم اور خرم کے گھر کے درمیان صرف ایک بنگلہ حائل تھا۔ دونوں کو ایک ہی لائن میں بنگلے ملے تھے۔ یہ بنگلے نسبتاً چھوٹے تھے، اس لیے یہاں عام طور پر کمارے ڈاکٹروں کو رکھا جاتا تھا۔ شبنم کو جب بھی ہسپتال کی طرف جانا ہوتا تو اسے خرم کے گھر کے آگے سے گزر کر جانا پڑتا، کیونکہ یہی نزدیکی اور مناسب ترین رستہ تھا۔ ایسے وقتوں میں خرم اگر راہ میں کھڑا ہوتا تو اسے ضرور ہیلو کہتا، اور وہ بھی اس کی طرف دیکھے بنا جواباً ہیلو کہہ کر گزر جاتی۔ اگر کبھی وہ نظر اٹھا کر خرم کی طرف دیکھ لیتی، اسے یوں محسوس ہوتا جیسے خرم کی متلاشی نظریں اس کی کھوئی کھوئی آنکھوں میں سمائی چلی جا رہی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں کود کر اس کے دل میں اتر جانا چاہتا ہے۔ یہ دھڑکا نامعلوم کیوں اس کے دل کو لگا رہتا تھا، اسی لیے وہ اکثر خرم کی طرف دیکھے بنا بات کرتی تھی۔ اول تو یہ کوشش کرتی کہ اشد ضرورت کے علاوہ اس کی خرم سے مٹ بھیڑ ہی نہ ہو۔ اگر ہو جاتی تو وہ کاروباری سی گفتگو کر کے ادھر ادھر ہو جاتی۔ اس نے اپنے دل میں کئی بار سوچا تھا کہ وہ اس شخص سے بات کرتے ہوئے کیوں کتراتی ہے، وہ اس کے سامنے کیوں نہیں جانا چاہتی، اور اس سے دور رہ کر اسے وہ لذت کیوں حاصل ہوتی ہے جو اس کے قرب میں نہیں۔ اس کے باوجود جب یہ سانولا سا پرکشش نوجوان اس کے سامنے آ جاتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے ایک روشن و چمکدار دن نے سامنے آ کر اس کی زندگی کے اندھیروں کو نگل لیا ہے۔ اس کا چہرہ نہیں، ایک کھلی کتاب ہے جو کتنے ہی راز عیاں کر دیتی ہے، جیسے ان دونوں کا آپس میں کوئی ازلی تعلق ہو۔ باوجود اس دوری کے جو انہیں قریب کیے ہوئے ہے، وہ الگ الگ جگہوں پر رہ کر بھی ایک دوسرے کے لیے سوچتے ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اگر وہ دنوں، مہینوں یا سالوں ایک دوسرے سے نہ ملیں تو اس زمین پر ان کا وجود ہی ایک دوسرے کے لیے بہت کافی ہے، اور اسی کے سہارے وہ زندگی کے دن کاٹ سکتے ہیں۔ ایسے خیالات دبے پاؤں اس کے ذہن میں داخل ہو جاتے، اور انہی خیالات کی چبھن سے بچنے کے لیے اس نے اپنے مطالعے کے اوقات بڑھا دیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بے مقصد ہو، اس لیے اس نے فیلوشپ کے داخلے کے لیے ابتدائی امتحان کی تیاری شروع کر دی تھی، اور وہ جو کام بھی شروع کرتی انتہائی لگن سے کرتی۔ پھر بھی جب وہ اپنی ڈیوٹی یا کتابوں سے الگ ہو کر کوئی فارغ لمحہ گزارتی، طرح طرح کے خیالات اسے ستانے لگتے۔ اس پہلی ملاقات کے بعد ڈاکٹر خرم بہت محتاط اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ شاید وہ مایوس ہو گیا تھا یا شبنم کو کچھ سوچنے کی مہلت دینا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخی اور کرختگی آ گئی تھی، اور اسی تلخی یا کرختگی نے شبنم کو بے کل کر رکھا تھا۔ آخر وہ کیا چاہتی تھی؟ کیا وہ چاہتی تھی خرم ہمیشہ خوش و خرم رہے، ہنستا کھیلتا لا ابالی سا بنا رہے، اس کو ڈانٹتا رہے، نظر انداز کرتا رہے،
اور وہ کھوئی کھوئی بکھری بکھری اس کی نظروں کی تپش سے بچتی رہے۔ وہ خود کو اذیت دے کر جانے کیوں سکون محسوس کرتی تھی۔ ایک غلط قسم کا خیال اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ دنیا میں صرف غم اٹھانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اگر اس نے خوشیوں کی تمنا کی تو وہ اپنی زندگی کا مقصد فراموش کر دے گی۔ اس نے اب تک اپنی زندگی بڑے سکون اور آبرو کے ساتھ گزاری تھی۔ کامیابیاں اور مرتبے اس کا خیر مقدم کرتے رہے تھے۔ اس نے کبھی کوئی بہت بڑی خواہش نہیں کی تھی، پھر بھی اس کی تمام تر خواہشیں پوری ہوتی رہی تھیں۔ وہ جب بھی اپنے مایوس کن خیالات کا تجزیہ کرتی تو اسے ایک بھی ایسا واقعہ یاد نہیں آتا تھا جس نے نمایاں طور پر اس کی زندگی کو متاثر کیا ہو، سوائے باپ کی وفات کے۔ اور یہ تو ایک اٹل حقیقت تھی، دنیا میں وہ کون ذی روح ہے جس کو مرنے والوں کا دکھ نہیں لگتا؟ کون ہے جس کو کبھی کوئی چھوڑ کر عدم کی راہ نہیں گیا؟ پر وہ تو اپنے باپ کے مرنے سے پہلے بھی یوں ہی سہمی سہمی رہا کرتی تھی، جیسے کسی نے اس کی روح کو پنجرے میں مقید کر رکھا ہو، جیسے اس کے ساتھ کوئی انجانا حادثہ ہو گیا ہو، جیسے اس کے اندر سے کوئی شے چرا لی گئی ہو، وہ پیدائشی طور پر کھو بیٹھی ہو، کسی سے جدا کر دی گئی ہو۔ یہ پیدائشی احساس محرومی نامعلوم کیسا تھا؟ حالانکہ اسے ماں کا پیار ملا تھا، باپ اس پر جان چھڑکتا تھا، اسے اچھا ماحول اور آسودہ زندگی کی تمام تر سہولتیں میسر تھیں۔ پھر یہ خلا کیسا تھا؟ وہ اپنی ناشکری کی اس فطرت پر بہت کڑھا کرتی۔ سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود خود کو بد نصیب سمجھتے رہنا اور یہ کہنا کہ خوشیاں میرا مقدر نہیں بن سکتی، ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ اگر چاہتی تو بڑی آسانی سے خرم کو اپنا سکتی تھی۔ خرم کو جیتنے کے لیے اس کا ایک ہی اشارہ کافی تھا، مگر اس نے دل میں یہ ٹھان لی تھی اسے ایک زاہد خشک کسی زندگی بسر کرنی ہے۔ یوں بھی اس کی زندگی پختگی کے ایک مقام پر آ چکی تھی۔ اس مقام پر اسے خوبصورت خوابوں کا گلے لگانا اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا، اور جب وہ زندگی کا سفر تن تنہا کاٹ لینے کا تہیہ کر لیتی تو اس کے دل میں کہیں درد اٹھتا، جیسے وقت کے بے رحم ہاتھوں نے اس کے دل میں چٹکی لی ہو اور کہا ہو، پھر تو کس لیے اس دنیا میں آ گئی تھی اگر تیرے دل میں تمناؤں کا ہجوم اور حسرتوں کا شہر آباد نہیں ہے؟ پھر اسی لمحے اسے خرم پر غصہ آنے لگتا۔ وہ سوچتی ساری ذہنی پریشانی کا سبب خرم ہے، اسی کو دیکھ کر اس کے دل میں ہزارہ درد ایک ساتھ جاگ اٹھتے ہیں۔ وہ سوچا میں بھٹک جاتی ہے اور خود کو وہ ایک ایسی بھٹکی ہوئی روح لگنے لگتی ہے جس کو یہ بھی معلوم نہیں وہ کہاں سے آ گئی ہے، کیوں بھٹک رہی ہے، اس کی منزل کون سی ہے۔ پھر وہ اس آدمی سے بچ کر جا بھی کہاں سکتی تھی جس کا وجود ہسپتال ہی میں نہیں تصور میں بھی اس پر چھایا رہتا تھا۔ اس شام وہ آپریشن کر کے لوٹی تھی، بڑی ہی مزمحل اور تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ نومبر کی گلابی شام خاصی خنک ہو رہی تھی، ہواؤں میں ایک غیر محسوس سی خوشبو رچی تھی۔ شبنم اپنا اوور کوٹ اتار کر لان میں آ گئی۔ اس وقت وہ خنک ہوا میں کچھ دیر ٹہلنا چاہتی تھی۔ اس نے حسب معمول سفید ساڑی پہن رکھی تھی جس میں اس کا عزمہ حلال بڑا ہی مقدس نظر آ رہا تھا۔ خرم بھی اس وقت اپنے لان میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے دور سے شبنم کو دیکھا اور ٹھٹک گیا، پھر نہ جانے اس کے جی میں کیا آئی، اس نے جھک کر گلاب کا ایک پھول توڑا اور شبنم کی طرف بڑھنے لگا۔ آج شبنم اتنی بےقل اور مضطرب تھی کہ وہ اپنا روایتی غرور اور بے نیازی بھی بھول چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر خرم کا استقبال کیا اور خرم کے ارد گرد جیسے گلستان تعمیر ہو گیا۔ میں آپ کے لیے یہ سفید پھول لایا ہوں۔ شکریہ۔ شبنم نے گلاب کا سفید پھول اس کے ہاتھ سے لے لیا اور غیر ارادی طور پر ناک کے قریب لے گئی۔ کیا میں آپ کے ساتھ ٹہل سکتا ہوں؟ خرم نے انکساری سے کہا۔ اس میں برائی کون سی ہے؟ یہ آپ کے موڈ پر منحصر ہے، بعض اوقات آپ ایسی باتوں پہ بھی برائی کا پہلو ڈھونڈ لیتی ہیں جو انتہائی بے خود اور معصوم ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ کہہ کر شبنم ایک تھکے تھکے انداز میں ہنس پڑی۔ آج آپ بڑی تھکی ہوئی معلوم ہو رہی ہیں۔ میں ابھی آپریشن تھیٹر سے آ رہی ہوں۔ اس وقت آپ کو تفریح کے لیے باہر جانا چاہیے تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں، اور پھر اکیلا انسان تفریح کے لیے جاتا ہوا اچھا بھی نہیں لگتا۔ اگر ایک اکیلا انسان یہ سمجھ لے کہ دنیا میں کوئی شخص اس قابل نہیں جو تفریح میں اس کا ساتھ دے سکے تو پھر اس کا کیا علاج؟ اس سائنسی دور میں تو ہر بات کا علاج نکل آیا ہے۔ آپ اپنا مطالعہ جاری رکھیے، شاید آپ کو اس کا علاج بھی مل جائے، شبنم نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ آپ باتوں کو مزاح کا رنگ دے کر ٹالنے میں خوب ماہر ہیں۔ شبنم خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموشی سے ٹہلتے رہے۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے ان کے سروں پر سے نثار ہو رہے تھے اور گلاب کا سفید پھول بار بار شبنم کے ہاتھوں میں مچل رہا تھا۔ آپ اس وقت کس خیال میں مگن ہیں؟ خرم نے اس سکوت بے معنی کو توڑنا مناسب جانا۔ آج ہسپتال میں ایک مریض آیا ہے، وہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر وقت مریضوں کے متعلق ہی سوچنا چاہیے؟ اپنے ذاتی لمحات میں بھی انہی کے متعلق گفتگو کی جائے، خرم نے چڑھ کر کہا۔ ہمارا مسلک ہی یہی ہے۔
مگر ہم انسان بھی ہیں، اپنے ذہن کو آرام و سکون دینا ہمارے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرے لوگوں کے لیے۔ اپنے فرائض کی انجام دہی کے بعد ہم لوگوں کو زندگی کے خوبصورت مگر ہلکے پھلکے موضوعات پر گفتگو کرنی چاہیے۔ ویسے بھی ہماری 1/3 زندگی مریضوں میں ہی گزرتی ہے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر خرم گویا ہوا، کیا آپ کے پاس گفتگو کے لیے کوئی اور موضوع نہیں ہے؟ دراصل ہم سے اکثر لوگ مریض ہی ہوتے ہیں۔ اس دور نے انسانوں کو عجیب و غریب نوعیت کی بیماریاں بخش دی ہیں۔ اگر ان باتوں کو بھی زیر بحث لایا جائے تو آپ چلا اٹھیں گے۔ مثلاً یہ کہ کوئی دل کا مریض ہے، کوئی دماغ کا، کوئی خیالوں کا مریض ہے، کوئی توہمات کا۔ کسی کے لیے اس کی خوشیاں مرض بن گئی ہیں اور کسی کو اس کے خود ساختہ غم، کسی کو غربت بیماری بن کر چمٹ گئی ہے تو کوئی امارت کا روگ لگائے بیٹھا ہے۔ آپ ذرا ٹٹول کر دیکھیے، ہر شخص نے کوئی نہ کوئی بیماری پال رکھی ہے۔ آج آپ ڈاکٹروں والی نہیں بلکہ شاعروں اور فلاسفروں والی باتیں کر رہی ہیں۔ کیا ڈاکٹروں کے لیے شاعر یا فلسفی ہونا عیب کی بات ہے؟ عیب کی بات تو نہیں، البتہ اچنبے کی بات ضرور ہے۔ چلیے اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ ہر شخص مریض ہے تو کیا آپ بتا سکیں گی کہ آپ کس مرض میں مبتلا ہیں؟ یہ کہہ کر خرم نے گہری نظروں سے شبنم کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسی لمحے شبنم نے اپنی پلکیں جھپک لیں اور ایک مغموم سا تبسم اس کے ہونٹوں پر بکھر گیا۔ آپ سمجھتے ہوں گے میں اس سوال پر سٹپٹا جاؤں گی۔ نہیں، اپنے مرض کا خود کو ادراک ہونا مرض کا سب سے بڑا علاج ہے۔ ایسے لوگوں کو ان کا مرض تنگ بھی نہیں کرتا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، میں بھی مریض ہوں، گو دیکھنے میں اچھی خاصی لگتی ہوں اور دن میں کئی لوگوں کو اچھا ہونے کے لیے نسخہ لکھ کر دیتی ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں اپنا مرض کس طرح جان گئی ہوں، جبکہ دنیا میں اکثر ذہنی امراض میں مبتلا اشخاص خود کو مریض ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتے بلکہ الجھ پڑتے ہیں۔ وہ پھر رک گئی۔ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے، خرم نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر کہا۔ آج آپ بڑی کام کی باتیں کر رہی ہیں، اور آپ نے مجھے بے مصرف باتیں کرتے ہوئے کب دیکھا ہے؟ دراصل میں نے آپ کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، میرے سامنے آپ محض سرگوشی کرتی ہیں یا ہونٹوں کو صرف جنبش میں لاتی ہیں۔ زیادہ احسان کرنا ہو تو فقط گنگنا کر چھوڑ دیا۔ شبنم کے رخساروں پر سرخی چھلک آئی۔ میرا خیال ہے میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ مفصل اور واضح گفتگو کی ہے۔ میرا خیال ہے میرے دل میں ہمیشہ یہ حسرت رہ گئی ہے کہ آپ میرے ساتھ مفصل اور واضح گفتگو کریں۔ اچھا؟ شبنم نے حیرت سے اچھا کو ذرا لمبا کرتے ہوئے کہا، اور آج میں آپ کی مفصل اور دلچسپ گفتگو سے بہت محظوظ ہو رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ میں آپ سے گفتگو کرنے کے معاملے میں بخیل واقع ہوئی ہوں؟ نعوذ باللہ، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے آپ فطرتاً کم گو واقع ہوئی ہیں۔ آپ ہر ایک سے اسی انداز میں مختصر بات کرتی ہیں، مگر میں نامعلوم یہ کیوں چاہتا ہوں کہ آپ کم سے کم میرے ساتھ ضرور کھل کر بات کریں۔ میں بھی عام لوگوں کے ساتھ گھل مل کر باتیں نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، میرا دل ہمیشہ آپ کے ساتھ خوب باتیں کرنے کو کیوں چاہتا رہا ہے۔ اور پھر وہ شبنم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی تیوریوں پر بل دیکھ کر یہ خواہش بے موت مرتی جا رہی ہے۔ اوہو، شبنم ہنس دی، آپ مبالغہ آمیزی سے کام لے رہے ہیں۔ اچھا، میں آئندہ آپ کی اس خواہش کا خیال رکھوں گی، مگر مجھے یاد نہیں کبھی میرا کسی سے خوب باتیں کرنے کو دل چاہا ہو۔ اگر میرا دل چاہ بھی رہا ہو تو میں کسی سے اپنے دل کی باتیں نہیں کر سکتی۔ میرا خیال ہے مجھے گفتگو کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ یہ آپ محض کسر نفسی فرما رہی ہیں، حالانکہ میرا خیال ہے آپ کو باتیں کرنے کا سلیقہ سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ ایسے سلیقے اور طریقے پیدائشی طور پر ساتھ لائی ہیں۔ آپ میری خوشامد کر رہے ہیں۔ بھلا مجھے آپ کی خوشامد کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اور میری سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ میں سچی اور دو ٹوک بات کرتا ہوں۔ اسی لیے تو لوگ مجھے تندخو کہتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں میں کیا جانوں؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کسی کے طرز عمل پر ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا، اور پھر آج کے دور میں کسی سے اتنا واسطہ رکھنے کی قائل ہی نہیں ہوں کہ اس کا طرز عمل ہماری زندگی پر اثر انداز ہو۔ یہ محض آپ کی کنوتیت ہے، اور میرا دل چاہتا ہے اس موضوع پر کبھی آپ کو ایک لیکچر پلاؤں۔ اس وقت تو معاف رکھیے، شبنم نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، پہلے ہی باتوں میں بہت دیر ہو گئی ہے، امی جان میرا انتظار کر رہی ہوں گی، پھر کبھی صحیح۔ مگر آپ میری ایک بات کا جواب تو ساتھ لیے جا رہی ہیں۔ کون سی بات؟ میں نے پوچھا تھا نا کہ آپ کو کیا مرض ہے۔ ہاں، میں نے کہا تھا میں بھی مریض ہوں اور شاید آپ بھی مریض ہوں۔ شبنم نے شرارت سے خرم کی طرف دیکھا، مگر آج چونکہ اپنی تشخیص ہمیں خود کرنی ہے، اس لیے میں صرف اپنے متعلق بتا سکوں گی کہ میں توہمات اور وسوسوں کی مریض ہوں۔ کبھی کبھی میرے وہم اس شدت سے حملہ کرتے ہیں کہ میری حالت مریضوں سے بدتر ہو جاتی ہے،
اور مجھے دنیا میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کے کندھے پر سر ٹیک کر میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم گھر کی طرف مڑ گئی، خرم کو حیران اور ششدر چھوڑ کر۔ اس روز شہر میں بہت اچھی انگریزی فلم چل رہی تھی۔ شبنم بھی ایک عرصے بعد اپنی سہمی تنہائیوں سے گھبرا کر تنہا ہی پکچر دیکھنے چل دی۔ کچھ اسے نیلم نے بھی پکچر دیکھنے پر اکسایا تھا۔ وہ اسے صبح و شام کتابوں اور دوائیوں میں مگن دیکھ کر بہت کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ شبنم اپنی صحت کا بھی خیال رکھے۔ شیبا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ سرے شام ہی اب اسے کمرے میں لیمپ روشن کیے بیٹھے دیکھ کر نیلم کو تشویش ہوئی۔ کوئی کتاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ اتنے اچھے موسم میں کوئی اندر گھس کر بیٹھتا ہے؟ باہر نکلو، کئی دنوں سے تم نے ٹینس بھی نہیں کھیلا، کہیں تفریح کے لیے ہی چلی جاؤ۔ کہاں چلی جاؤں امی؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ اور میرا دل ہی کب چاہتا ہے اگر آپ اچھی ہوتی تو آپ کو ہمراہ لے کر چلی جاتی۔ تو تنہا جانے میں کیا آر ہے؟ ماشاءاللہ سمجھدار ہو تم، کبھی جا کر پکچر ہی دیکھ آیا کرو۔ آپ کو معلوم تو ہے کہ مجھے پکچر وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ نیلم نے جلدی سے تازہ اخبار شبنم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس میں سے اشتہار دیکھ لو، آج کل بہت اچھی تصویریں چل رہی ہیں۔ میں بخشو سے ٹیکسی لانے کو کہہ دیتی ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ امی آپ بھی حد کرتی ہیں، یہ بھی کوئی زبردستی ہے؟ اب میں اکیلی پکچر پہ جاتی ہوئی کیسی بے وقوف لگوں گی؟ یا تو آدمی کی اپنی سواری ہونا، اپنی سواری بھی اللہ دے دے گا۔ جن کے پاس اپنی سواریاں نہیں ہوتی وہ گھروں میں مقید ہو جاتے ہیں کیا؟ پھر نیلم نے ذرا ٹھہر کر نرم آواز میں کہا، ڈاکٹر خرم کا پتہ کروا لو اگر وہ جانا چاہے تو۔ نہیں امی، شبنم نے ماں کی بات کاٹ دی، میں کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتی۔ بخشو کو ٹیکسی لانے کے لیے کہہ دیں، میں تنہا ہی چلی جاؤں گی۔ خرم تو کیا کسی کی بھی احسان مند نہیں ہونا چاہتی تھی، اور اس کی ماں خرم پر نہ جانے کیوں اتنی مہربان تھی۔ جہاں سامنا ہوتا وہ انتہائی شفقت و محبت سے اس کے ساتھ پیش آتی، بلانے پر اصرار کرتی، اور شبنم کا خرم کے ساتھ خشک رویہ دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے خرم بہت اچھا لگتا۔ اسے دیکھ کر نیلم کے کئی خوابوں کی تعبیریں چمک اٹھتی اور وہ بے اختیار چاہنے لگتی اگر شبنم خرم کی طرف ملتفت ہو جائے تو وہ فوراً دونوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دے گی۔ اس کو بھی ایک ایسے ہی داماد کی ضرورت تھی، لیکن وہ آج تک شبنم کو سمجھ نہیں سکی تھی وہ کس مٹی سے بنی ہے۔ اس نے اپنے مستقبل کے متعلق کیا سوچا ہے؟ کیوں وہ دوسروں کے جذبات سمجھنے سے قاصر رہتی ہے؟ خرم کی مہربانی اور طبیعت کا رجحان دیکھ کر نیلم کو دل ہی دل میں شبنم پر غصہ بھی آتا، مگر وہ صاف لفظوں میں تو کچھ نہ کہہ سکتی تھی، مبادا شبنم چڑ جائے۔ البتہ اشارے کنائیے سے وہ اسے مجبور کرتی رہی کہ وہ ڈاکٹر خرم کے ساتھ تفریح کے لیے باہر چلی جایا کرے، اور نہیں تو دونوں گھر بیٹھ کر گپ بازی کر لیا کریں۔ کچھ اسے زندگی کے حقائق کا علم ہو، کچھ اس کی قنوتیت کم ہو، مگر شبنم اس کی ایک بھی نہ چلنے دیتی۔ ناچار وہ خاموش ہو جاتی۔ ٹیکسی آ گئی تھی۔ شبنم نے اپنا ہلکا کاسنی ہاف کوٹ کندھوں پر ڈالا اور بڑی بیزاری سے باہر نکل گئی۔ آج وہ ایک عرصے بعد پکچر دیکھنے نکلی تھی۔ خلاف معمول فلم اسے بہت اچھی لگی، جس سے اس کا موڈ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جس وقت وہ حال سے باہر نکل رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ اس کی ماں نے بڑی عقل مندی کی جو اسے زبردستی فلم دیکھنے کو بھیج دیا، ورنہ نہ معلوم کب تک وہ اندھیرے کمرے میں پڑے خیالات اور پریشان اور الجھتی رہتی۔ اور اسے بار بار یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ انتک محنت کے بعد تھوڑی سی تفریح بھی زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ وہ بھیڑ سے بچتی ہوئی ایک طرف ہٹ کر چل رہی تھی تاکہ آگے بڑھ کر کوئی ٹیکسی روک سکے کہ ایک دم ایک نوجوان سگریٹ سلگاتا ہوا عین اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا، خرم منہ میں سگریٹ دبائے مسکرا رہا تھا۔ ہیلو، اس نے اسی انداز میں کہا۔ آج یہ کفر کس طرح ٹوٹا ہے؟ شبنم نے اپنے حواس کو قابو میں کیا اور دھیمی سی غیر محسوس مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ امی جان کے کرم سے ذرا یہیں ٹھہریے گا۔ خرم اسے ٹھہرنے کا اشارہ کر کے خود دوسری طرف چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی عنابی رنگ کی موٹر اس کے قریب لے آیا۔ اس نے کہا کہ اگلا دروازہ کھول دیا۔ شبنم بغیر کچھ کہے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شبنم کے خیالات کار کی رفتار کے ساتھ ساتھ تیزی سے گردش کرنے لگے۔ وہ سوچ رہی تھی، گھر سے چلتے وقت میں نے کس بری طرح سے امی کو جھڑک دیا تھا کہ میں خرم کے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گی، مگر اس وقت کس جذبے کے تحت میں چپ چاپ کار میں بیٹھ گئی ہوں اور بیٹھنے کے بعد ذرا بھی ناگواری محسوس نہیں کر رہی۔ کیا یہ پکچر کا خوشگوار اثر ہے یا کوئی اور وجہ؟ نہیں، کوئی اور وجہ نہیں، اس نے دل میں کہا، محض ذرا سی تفریح کا اثر ہے۔ گھر میں سخت بور ہو رہی تھی، اسی وجہ سے چڑچڑی اور مزمحل ہو گئی تھی۔ اب ذرا باہر کی تازہ ہوا کھا کر دماغ ٹھکانے آیا ہے۔ اس میں کوئی عیب نہیں اگر میں ڈاکٹر خرم کے ساتھ گھر چلی جاؤں، آخر دونوں کو ایک ہی جگہ تو جانا ہے۔ گھر جا کر میں اپنی امی سے معذرت کر لوں گی اور اپنے رویے کی معافی مانگ لوں گی۔ واقعی یہ کوئی ایسی ہتک میں اس بات نہ تھی جس پر میں سیخ پا ہو گئی تھی۔ آخر ایک انسان دوسرے کے کام آتا ہے، ہر بات کو احسان بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا ہوا جلدی ہی میرے غلط خیالات کی تردید ہو گئی۔
یہ سوچ کر اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اسی وقت خرم نے اسے گہری نظروں سے تاکا اور بڑے معنی خیز انداز میں بولا، کیوں، فیصلہ ہو گیا؟ کس بات کا؟ شبنم نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ آپ نے میری کار میں بیٹھ کر اچھا کیا ہے یا برا؟ خرم، شبنم ششدر رہ گئی اور گردن موڑ کر اس کے مسکراتے ہوئے ہونٹوں اور شریر آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ کتنی دیر تک آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا وہ اس کے دل کے اتنا ہی قریب تھا کہ اس کے دماغ میں آنے والی ہر بات بوجھ سکتا تھا؟ یہ کون ہے جو احساس کی لو بن کر اس کی رگ رگ میں سرائیت کر رہا ہے؟ ایک موہوم سے خطرے سے اس کا دل دھڑکنے لگا، وہی خطرہ جو شروع دن سے اس کے دل کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر نظریں جھکا لیں۔ کیا دل کی کوئی بات اس شخص سے نہیں چھپائی جا سکتی؟ تب یہ بڑا ہی خطرناک آدمی ہے۔ کیوں، آپ پھر خاموش ہو گئی؟ خرم نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ کیا آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں نے آپ کے دل کی بات کس طرح بوجھ لی ہے نا؟ میں عام لوگوں کے چہرے دیکھ کر ان کے دل کی بات بتا سکتا ہوں۔ یہ فکرہ کہنے کا آج کل عام رواج ہو گیا ہے، شبنم نے برہمی سے کہا۔ اوہ، آپ تو خفا ہو گئیں شاید۔ بتائیے تو بھلا، میں نے پہلے بات کوئی غلط کہی تھی؟ اگر غلط ہوئی تو میں معافی مانگ لوں گا۔ صحیح بھی نہیں تھی، میں تو صرف اتنا سوچ رہی تھی کہ ایسا عجیب اتفاق ہے کہ آج آپ سے یہاں ملاقات ہو گئی، کیونکہ گھر سے چلتے وقت امی جان نے مجھے کہا تھا آپ کا پتہ کروا لوں اور آپ کے ساتھ چلی چلوں، مگر میں نے سوچا خدا معلوم آپ کا کچھ اور پروگرام ہو اور میری خاطر بدلنا پڑے۔ کیا خبر تھی آپ بھی ادھر کا ہی رخ کریں گے؟ آپ اگر کوئی ارادہ بھی کرتی ہیں تو میں اس پر عمل کر بیٹھتا ہوں، کبھی آزما کر دیکھیے۔ میرا پکچر پر جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا، بیٹھے بٹھائے دل میں آئی کہ پکچر دیکھی جائے۔ جب یہاں پہنچا پکچر شروع ہو چکی تھی، تبھی تو آپ کو پہلے نہ دیکھ سکا۔ ویسے آپ نے کہلوا دیا ہوتا، کیا حرج تھا میرے ساتھ جانے میں؟ یہی میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت میں نے آپ کے ساتھ جانے میں حرج سمجھا تھا، مگر واپسی پر بغیر کسی اعتراض کے آپ کی کار میں بیٹھ گئی ہوں۔ شکریہ، میری کار کی بڑی عزت افزائی فرمائی آپ نے۔ اس سے پیشتر وہ فخر سے یوں سر بلند ہو کر کبھی نہ چلتی تھی۔ باتیں آپ خوب بنا لیتے ہیں، آپ کی قسم جھوٹ نہیں، اور اگر میں آپ کی کار میں بیٹھنے سے انکار کر دیتی تو؟ اس بے عزتی کی یہ کار عادی ہو چکی ہے، آپ ہی کی طرح ڈھیٹ ہے شاید۔ شاید، خرم زور سے ہنسا۔ اس دنیا میں بعض مرحلوں پر ڈھیٹ بنے بنا کام نہیں نکلتا۔ پھر وہ رکتے رکتے بولا، ویسے آج کل آپ مجھ نہ چیز پر خلاف عادت کچھ مہربان نظر آ رہی ہیں، اس تبدیلی کو میں کیا سمجھوں؟ آپ کو محض خوش فہمی ہو گئی ہے، شبنم نے بڑی رعونت سے کہا۔ کہاں میں اور کہاں مہربانی؟ خرم کے چہرے پر ایک سایہ سا امڈا، اس کا دل لمحہ بھر کو بیٹھا، پھر اس کے بعد وہ سنبھل گیا۔ ایک مغموم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی، اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں آپ کا اور مہربانی کا آپس میں کوئی میل نہیں، آپ کی لغت میں مہربانی اور مروت نام کے الفاظ ہی نہیں، اور آپ کبھی اپنی ذات سے مہربانی سے پیش نہیں آئی۔ میری کیا بساط ہے؟ خرم کے لہجے میں کافی تلخی تھی، شبنم نے اس تلخی کو محسوس کر لیا تھا۔ پھر دونوں کے درمیان ایک ناگوار سی خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد شبنم کو افسوس ہونے لگا کہ اس نے اتنے سخت الفاظ خرم کو کیوں کہے۔ یہ ضرور ہے کہ خرم کے بے تکلفانہ انداز گفتگو سے اس کی انانیت کو ٹھیس پہنچی تھی، مگر اس نے کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ مذاق کر رہا ہو، یوں ہی نوک جھونک کرنا اس کی عادت ہو، لیکن وہ دل سے کب چاہتی تھی کہ خرم کو ایسے سخت الفاظ کہے۔ اس کا سہما سہما لرزہ براندم دل خرم کے قریب بیٹھ کر کوئی تلخ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج وہ پہلی بار خرم کی کار میں اس کے بالکل قریب بیٹھی تھی، اور کچھ دیر پہلے اس کے پہلو میں بیٹھ کر وہ کتنی مسرور تھی۔ کون جانے اسے پھر اتنے قریب بیٹھنے کا موقع ملے نہ ملے۔ اس خوبصورت موقع کو اس نے کیوں زہر آلود کر دیا؟ کئی بار شبنم نے چاہا وہ اس تکلیف دہ خاموشی کو توڑے، اگر اپنے الفاظ کی تلافی نہیں کر سکتی تو کم سے کم کوئی اور ہی بات کرے جس سے چند ثانیے پہلے کی تلخی زائل ہو جائے، اور خرم کو معلوم ہو سکے کہ وہ اتنی کج فہم اور بے مروت نہیں جتنی کہ وہ اسے سمجھ رہا ہے، مگر وہ چاہنے کے باوجود کچھ نہ کہہ سکی۔ بھلا وہ کیا کہے؟ وہ تو ویسے کم سخن تھی، پھر خرم جیسے آدمی سے کیا کہا جا سکتا ہے جو بن کہے ہی ساری باتیں سمجھ لیتا ہے۔ وہ اس وقت بہت ہی اداس اور مزمحل نظر آ رہی تھی، اس کے دل کو ایک اذیت دہ احساس نے گھیر لیا تھا۔ آج کی تفریح نے اس کی طبیعت کو جو سرور بخشا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے لگی، سچ مچ سچی خوشی میرے مقدر میں نہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں کتنی مسرور اور شاداں تھی، کتنی ہلکی پھلکی لگ رہی تھی، مگر ان لمحوں کا سارا کیف اس وقت کی تلخی نے چرا لیا ہے۔ اچھا کرتی اگر میں خرم کی کار میں بیٹھنے سے انکار کر دیتی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ ایک جرأت مندانہ قدم اٹھا کر پچھتا رہی تھی۔ اس نے دل میں تہیہ کیا وہ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ کرے گی، مگر اس وقت کیا کیا جائے، فضا جو اتنی بوجھل ہو رہی ہے۔ اس نے کنکھیوں سے خرم کی طرف دیکھا، اس کی پیشانی پر 3 لکیریں گہری ہو گئی تھی، ایک کرختگی سے اس کے نقش و نگار پر چھا چکی تھی۔
वो किसी गहरी सोच में मगन था, जैसे कहीं डूब गया हो। जब भी वो नजर चुराकर उसकी तरफ देखती, उसके पछतावे जाग उठते। उसका दिल चाहता वो खुरम के कंधे पर अपना सर्द हाथ रख दे, आहिस्ता से उसका चेहरा अपनी तरफ फेर कर उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुरा दे, ताकि वो पहले की तरह शोखी और शरारत पर उतर आए। वो भी तो अभी कितना खुश नजर आ रहा था, अब कितना मुजमहिल दिखाई दे रहा है। और मैं कौन सी ऐसी अनोखी मखलूक हूँ? वो हमेशा मेरा इतना ख्याल रखता है, इज्जत करता है, और मैं इसकी हर बात को तंज में उड़ा देती हूँ, उसके जज्बात की तज़हीक करती हूँ, हर मौके पर अपनी तंगदिली का सबूत देती हूँ। आखिर इखलाक नाम की भी तो कोई शय है। वो दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी। खुरम उसकी तमाम तर बेचैनी महसूस कर रहा था, मगर इस वक्त उसके दिल में भी मलाल आ गया था, इसलिए वो कुछ ना कहने का तहैया करके खामोश हो गया। शबनम ने दिल में फैसला कर लिया कि वो उसे अपने घर रुकने के लिए कहेगी, चाय पिलाएगी और अपने खुशखल्की से उसका मलाल दूर करने की कोशिश करेगी। उसके घर के बाहर कार एक झटके के साथ रुक गई। खुरम ने उतरकर दरवाजा खोला और एक तरफ को हटकर खड़ा हो गया। शबनम खामोशी से उतरी। उसने कुछ कहना चाहा, दिल मुंह को आ गया। शुक्रिया अदा करना चाहा, जुमले बेमानी मालूम हुए। इतने में खुरम कार स्टार्ट कर चुका था। उसने अंदर जाने से पहले एक बार मुड़कर खुरम की तरफ देखा। वो आंखों में उम्मीद के दिए रोशन करके उसी की तरफ देख रहा था। ओफो, ये मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? शबनम कुछ कहे बगैर दौड़कर बरामदे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। दिसंबर की मंचमद कर देने वाली सर्दी को तूफान बादोबारा हर लम्हा बढ़ रहा था। खुरम रात के 12 बजे अपने एक मरीज दोस्त को देखकर आ रहा था। रास्ते में ओले पड़ने लगे। अस्पताल के करीब सड़कों पर बड़ी फिसलन हो गई थी। कई बार उसे महसूस हुआ उसकी मोटर फिसलती जा रही है। बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता चलाकर वो कार को अस्पताल के अंदर ले आया। सामने का शीशा ओलों की बौछार से टूट गया था। अस्पताल की सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। वो चाह रहा था किसी सूरत उसकी कार उसके बंगले तक पहुंच जाए, मुबादा उसका इंजन फेल ना हो जाए। और वही हुआ। अभी वो अपने बंगले से चंद फरलांग के फासले पर था कि कार का इंजन बंद हो गया। उसका बंगला सामने ही जरा नशेब में बना हुआ था और कल ही फ्लश की मुरम्मत के लिए कोठी के बाहर सड़क पर गहरी खंदकें खोदी गई थीं। इस वक्त वो पानी से भर रही थी। वो कार को धकेल कर भी आगे नहीं ले जा सकता था और ना ही वहां तक पैदल जाने की हिम्मत कर सकता था। उसका बंगला पानी में तैरता हुआ बिल्कुल जजीरा नुमा लग रहा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और इस बात पर हैरान भी हुआ कि उसकी कार ने ऐन शबनम के बंगले के सामने दम तोड़ा था। शबनम का बंगला दाएं हाथ को एक ऊंची सी ढलवान पर बना हुआ था और पानी से बिल्कुल महफूज था। आधी रात का वक्त, धुआंधार बारिश, पानी का जोर लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा था। घर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तमाम कोठियों की बत्तियां बुझ चुकी थी। यूं मालूम हो रहा था सारी दुनिया तूफान के खौफ से तारीकियों में छुप गई है। सिर्फ शबनम के बेडरूम में बत्ती जल रही थी। शायद उसको नींद नहीं आ रही थी, डर लग रहा था, या इस वक्त भी वो किताबों की दुनिया में मगन थी। खुरम की नजर बार बार रोशनदान से छनती हुई रोशनी की उस हल्की सी लकीर की तरफ उठ जाती थी जो इस गुप अंधेरे और तूफानी रात में खिजर की मशल लग रही थी। मुसीबत में तो लोग दुश्मन के यहाँ पनाह ले लेते हैं। अब जबकि उसकी कार का इंजन शबनम के घर के सामने फेल हो गया और उसके अपने घर के आगे गहरा दरिया बह रहा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और सर्दी जालिम महाजन के सूद की तरह बढ़ रही है। अगर वो शबनम के घर में पनाह ले ले तो क्या बुराई है? जब बारिश जरा हल्की हो जाएगी, ओलों की सरकशी में फर्क आ जाएगा, तो वो किसी न किसी सूरत अपने घर चला जाएगा। ये सोचकर उसने अपनी कार के शीशे चढ़ाए, उसे ताला लगाया और तेज बारिश की बौछार से बचने के लिए अपने लंबे कोट के कॉलरों में मुंह छुपाए दौड़कर शबनम के घर के बरामदे में चला गया। बरामदे तक जाने का कोई 1 फरलांग का रास्ता था और इस रास्ते को तय करने में ही उसके कपड़े शराबूर हो गए थे। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो शौकिया बारिश में खड़ा नहा रहा हो। बरामदे में एक लम्हा रुककर उसने अपना जायजा लिया कि इस हालत में उसे दरवाजा खटखटाना चाहिए या नहीं। फिर वो मासूम सी तलखी जो उस रोज कार में पेश आई थी उसकी निगाहों में घूम गई। उस दिन के बाद से खुरम भी मोहतात हो गया था। दानिस्ता शबनम के साथ बात नहीं करता था। उधर शबनम भी पहले से ज्यादा खामोश और दूर दूर रहने लगी थी। 2-4 दिनों की बेतकल्लुफी और मुलाकातों ने उनके दरमियान तलखी को गहरा करके उन्हें एक दूसरे के लिए फिर से अजनबी बना दिया था। इसका खुरम को भी अफसोस था। उसने नाहक शबनम के करीब जाकर उसके जज्बात को पढ़ने की कोशिश की। इससे तो वो तकल्लुफ और दूरी ही बेहतर थी। बराए नाम से ही वो उसकी इज्जत तो करती थी। वो सोचने लगा, शबनम का दिल आजकल उसकी तरफ से साफ नहीं है। कहीं वो इस तरह दरवाजा खटखटाने में भी मेरी नीयत की खराबी ना समझ बैठे। और यह भी कुछ बाद नहीं कि वो दरवाजा खोलकर मुझे अंदर बुलाने से ही इनकार कर दे। तो इस सूरत में यही बेहतर है वो बरामदे में खड़ा होकर बारिश के रुकने का इंतजार करे। जब बारिश थम जाएगी तो वो इस दरिया को अबूर करके अपने घर चला जाएगा।
یہ سوچ کر اس نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا، بوٹوں میں سے پانی نکالا اور اندر والے کوٹ میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کیس اور لائٹر نکالا۔ اس کے ہاتھ برف کی مانند سرد ہو رہے تھے۔ پہلا سگریٹ اس کے ہاتھوں میں ہی گیلا ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوسرا سگریٹ نکالا اور بڑی احتیاط سے سلگا کر کش لینے لگا۔ اس کے بالوں سے ابھی تک بارش کے قطرے ٹپک کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ نہ معلوم اس کے سجے ہوئے بالوں کا کیا حشر ہو گیا تھا۔ خود اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ٹھنڈے پانی اور کیچڑ میں ہولی کھیل کر آیا ہے۔ سردی سے اس کا جسم سن ہوا جا رہا تھا۔ یک بستہ ہوائیں اس کے دماغ میں گھسی جا رہی تھی۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں اکڑ رہی تھی اور تو کچھ نہیں، اسے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں زیادہ دیر تک گیلے کپڑوں میں رہنے سے اسے کچھ روز کے لیے بیمار نہ رہنا پڑ جائے۔ شبنم کے کمرے میں ابھی تک بتی چل رہی تھی اور اسے معلوم بھی نہیں تھا باہر برآمدے میں ایک شخص پناہ لینے آیا ہے اور اس ہیبت ناک رات کو دعائیں دے رہا ہے جو اسے محبوب کے دوراہے پر کھینچ لائی ہے۔ آگے اس میں قسمت آزمائی کی ہمت نہ سہی۔ نہ جانے وہ بستر میں بیٹھی اپنے خوبصورت خوابوں کو کتابوں کی دنیا میں گم کر کے خود کو فریب دے رہی ہوگی یا پڑھتی پڑھتی سو گئی ہوگی۔ سہانے جلتا ہوا لیمپ اس کے سبیز چہرے پر روشنی بکھیر رہا ہوگا اور اس کی نکھری نکھری دھلی دھلی آنکھیں خوابوں کی چاندنی لیے پلکوں کے سائبان تلے آرام کر رہی ہوں گی۔ اسے کیا معلوم کوئی نصف شب کو اس کے در پہ کھڑا اسی کے متعلق سوچ رہا ہے۔ وہ اپنے گرم بستر میں دھیمے دھیمے سانس لے رہی ہے۔ کوئی سردی میں کھڑا اکڑ رہا ہے۔ اسے کیا معلوم طوفان نے کیا گل کھلایا ہے۔ کھڑاک ایک دم اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ خرم کا دل دھڑکنے لگا۔ پھر وہ خوفزدہ ہو کر برآمدے کے ستون کی آڑ میں ہو گیا جیسے کوئی عین چوری کرتے ہوئے پکڑا جانے والا ہو۔ شبنم نے اجلت سے جالی والا دروازہ کھولا۔ روشنی کا ایک محراب بنتا گیا۔ گردن باہر نکال کر اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش ایسی تیزی سے ہو رہی تھی سوائے دھواں دھار بارش کے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ خنکی بڑھ رہی تھی۔ بارش کے پانی سے سارا برآمدہ بھیگا ہوا تھا۔ خرم نے محسوس کیا شبنم کے چہرے پر پریشانی اور اداسی تھی۔ اس نے اپنے سفید نائٹ سوٹ پر ہلکا نیلا ڈریسنگ گاؤن پہنا ہوا تھا۔ اس کے لمبے بال بکھر کر کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ شیکسپیئر کے ڈرامے کا کوئی المیہ کردار لگ رہی تھی۔ خرم اسے ستون کی آڑ سے دیکھتا رہا۔ گھوپ اندھیری کی وجہ سے شبنم اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ شبنم سیمگی کے عالم میں ادھر ادھر جھانک کر کس کو دیکھ رہی تھی؟ آیا وہ بارش کا اندازہ لگانے آئی تھی یا اسے شک ہو گیا تھا کہ کوئی بھٹکا ہوا راہی اس کی زلفوں تلے آرام کرنے آیا ہے؟ خرم سوچ میں گڑ گیا۔ کاش شبنم اس کی بیوی ہوتی اور کسی ہیبت ناک طوفانی رات میں اس کی ایک تھاپ پر یوں ہی گھبرائی گھبرائی سے اس کے لیے دروازہ کھول دیتی، پھر اسے گرم اور نفیس ڈرائنگ روم میں لے جاتی، اپنے ہاتھوں سے اس کے گیلے موزے اور بوٹ اتارتی، مگر وہ لپک کر اپنا بارش سے بھیگا ہوا چہرہ اس کے گرم اور معطر بالوں میں چھپا دیتا۔ تبھی بادل زور سے گرجا اور اس کے ساتھ ہی کڑکتی ہوئی بجلی کی لپک سارے برآمدے کو روشن کر گئی۔ شبنم نے ایک لمبا سا سایہ دیکھ لیا۔ وہ ٹھٹک گئی مگر ہمت کر کے بلند آواز میں پوچھا، کوئی یہاں کھڑا ہے کیا؟ چھپے رہنا فضول تھا، اس سے مزید شک و شبہ کا جواز پیدا ہو سکتا تھا۔ خرم نے جلتا ہوا سگریٹ بارش میں پھینک دیا اور اپنے بھیگے ہوئے بھاری جوتوں کو جنبش میں لاتا ہوا آہستہ سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، جیسے کوئی شہزادہ ابھی ابھی بھاری شرط جیت کر تھکا ماندہ اپنی شہزادی کے حضور لوٹا ہو۔ شبنم اسے دیکھتی رہے گی۔ اس وقت اس حالت میں اندر آ جائیے، غضب کی سردی پڑ رہی ہے۔ میں اس سردی کے غضب سے زیادہ آپ کے غضب سے ڈرتا ہوں۔ خرم اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ شبنم نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ شاید وہ اپنے پچھلے رویے کی تلافی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اندر سے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی۔ خرم کے قریب آئی۔ وہ ابھی تک کھڑا تھا۔ آپ بری طرح پانی میں شرابور ہو رہے ہیں، اس وقت کہاں سے لوٹے ہیں؟ ایک دوست کی حالت بڑی خراب تھی، اسے دیکھنے گیا تھا۔ خیال تھا معمولی بارش ہے، گھر پہنچ جاؤں گا، مگر یہ بارش راستے میں ہی طوفان بن گئی۔ آپ کے در دولت کے سامنے انجن نے دم توڑ دیا۔ میرے گھر کے آگے پانی کا تالاب بنا ہوا ہے، تیرنا میں جانتا نہیں، ڈوب کر مرنا مجھے پسند نہیں۔ ناچار آپ کے برآمدے میں پناہ لینے کھڑا ہو گیا کہ بارش تھمے اور میں گھر جاؤں۔ اتنی دیر آپ برآمدے میں کھڑے رہے اور دستک نہیں دی۔ شبنم کے لہجے میں ہزار شکایتیں تھیں۔ میں وہ سائل ہوں جو در پہ پہنچا تو صدا بھول گیا۔ خرم کے لہجے میں اداسی امڑ آئی۔ پھر اس نے رک کر مزید کہا، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس پر مجھے ڈر تھا ہمیشہ کی طرح آپ میری نیت پر نہ شبہ کر بیٹھیں۔ شبنم نے تڑپ کر منہ پھیر لیا۔ یہ تانے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیے، خدا کی پناہ ایسے میں اگر میرا جانی دشمن بھی دستک دیتا تو میں اسے پناہ دینے پر مجبور ہو جاتی۔ آپ تو خواہ تکلف برتتے ہیں۔ شبنم کی ذہانت آڑے آئی۔ مگر اب بتائیے آپ نے مجھے کیا سمجھ کر پناہ دی ہے؟ جانی دشمن سمجھ کر، شبنم جلدی سے بولی۔ خرم تھوڑا سا جھکا۔
न्याज़मंद क्यों ना आजिज़ी पे नाज करे। दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। आप बैठते क्यों नहीं? शबनम ने सोफे की तरफ इशारा किया। मैं गीला हो रहा हूं ना, कहीं आपका सोफा खराब ना हो जाए। ओफो, गैरियत की भी हद हो गई। सोफा है, कोई सौगात तो नहीं। मुझे इस तरह अपनायत का एहसास मत दिलाइए कि मैं फिर गैर बनकर रह ही ना सकूं। खुर्रम ने सोफे पर बैठते हुए बड़े गंभीर लहजे में कहा। आपकी अम्मी इस वक्त आराम फरमा रही होंगी, उनको कहीं इस गड़बड़ से तकलीफ ना हो। खुर्रम ने अचानक कुछ याद करते हुए कहा। मेरी अम्मी जान कुछ दिनों से रंगपुर गई हुई है, मैं इन दिनों अकेली हूँ। तो फिर मैंने मौके से फायदा उठाया है। खुर्रम शौक हो गया। कुछ कह दिया तो बुरा मान जाएंगे। वो कुछ कहने को थी कि खुर्रम बोल उठा। मगर ये बताइए, आपको कैसे मालूम होगा कि बाहर मैं खड़ा हूं? अगर मेरी जगह कोई और होता। मैं जवाब नहीं दे सकती इसका। वैसे मुझे मालूम हो गया था बाहर बरामदे में जरूर कोई खड़ा है। क्या आपकी भी कोई छठी हिस्स नहीं है? क्या खबर? जानती हैं छठी हिस्स किन लोगों में होती है? किन की? जो मजनू किस्म के होते हैं। शबनम का दिल जोर से धड़क उठा। उसके नींद में डूबे हुए चेहरे पर रंग सा आ गया। आप यहाँ बैठिए, मैं हीटर उठा लाऊं और आपके लिए चाय बनाऊं। ये सब जरूर कीजिए, क्योंकि सर्दी से मैं हिमालय बनता जा रहा हूँ। मगर पहले ये बताती जाइए कि आपको यकीन था कि मैं ही बाहर खड़ा हूँ। शबनम मुस्कुराई, फिर वही सादगी उसके चेहरे पर आई। जब आप गए थे हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आपकी कार की गड़गड़ाहट से मैंने कमरे में बैठे ही अंदाजा कर लिया था कि आप कहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो आप मेरी कार की आवाज़ भी पहचानती हैं? जी हाँ। जानती हैं ये किस बात की अलामत है? मैं जानना ना चाहूंगी। बहुत अच्छा। खुर्रम खफीफ सा हो गया। जब बारिश तेज हो गई और आप ना आए तो मुझे डर लगा कि आपके घर की खंदकों में पानी भर जाएगा, फिर आपकी कार कैसे गुजर सकेगी। आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आया जो रात गए बाहर चला गया था? मुझे मालूम था आप जरूर किसी इमरजेंसी के लिए गए होंगे। फिर आपने मुझे तनबीह क्यों नहीं की कि इतनी रात गए मरीजों के पास ना जाया करूं? ये बात मैं आपसे नहीं कहूंगी। आप एक डॉक्टर हैं और मरीज की पुकार पर आपको दुनिया के दूसरे कोने में भी जाना पड़े तो दरेक मत कीजिए, इस शर्त पर कि वापसी पर आप खुदा की तरह मेहरबान मिलेंगी। अच्छा, आप सुनेंगे या नहीं? खुर्रम खामोश हो गया। तो बस मुझे नींद आ रही थी। काफी देर तक मैं मुतालिया करती रही। इतने में मुझे आपकी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज मेरे घर के करीब आकर बंद हो गई। फिर बरामदे में बूट झाड़ने की आवाज आती रही। मैं कितनी देर इंतजार में रही कि आप अभी दरवाजा खटखटाएंगे। जब काफी अरसा गुजर गया तो मुझे फिक्र होने लगी, जाने कौन था, क्यों आया, उसके साथ क्या गुजरी। तो मैंने बाहर निकलकर खुद ही हिम्मत की और हजूर को कसम पुरसी की हालत में पाया। खुर्रम कहकहा लगाकर हंसा। इस वक्त तो आपने वाकई मुझ पर बड़ा करम किया। इस नवाजिश को सारी जिंदगी ना भुला सकूंगा। खुर्रम ने इनकसारी से कहा। मगर यह बताइए, आपको रात गए दरवाजा खोलते हुए डर ना लगा? अगर मेरी जगह कोई खतरनाक आदमी होता तो? ये आज आपको अगर मगर की क्यों सोच रही है? वैसे गुस्ताखी माफ, आप क्या कम खतरनाक आदमी हैं? शबनम का लहजा शगुफ्ता था। मगर मुझे किसी शय से डर नहीं लगता, सिर्फ अपने दिल से डर लगता है। ये कहकर वो जल्दी से दूसरे कमरे में चली गई। खुर्रम देखता रह गया। दिल से क्यों डर लगता है? वो ये पूछ ही ना सका, क्योंकि उसे खुद भी तो अपने दिल से डर लगता था। उसने अपने गीले मोजे और बूट उतारे और उन्हें एक तरफ रख दिया। शबनम ने हीटर लाकर जला दिया। उसका ओवरकोट लेकर उसे कंबल ओढ़ने को दिया। वो माजरत करके सोफे पर नीम दराज हो गया। कंबल में से पांव बाहर निकालकर हीटर की हिद्दत में गर्म करने लगा। कंबल की गर्मी और हीटर ने मिलकर उसे हरारत पहुंचाई तो उसकी जान में जान आई। अब तक तो वो जबरदस्ती हंसने की कोशिश करता रहा था, अब उसकी फितरी शोखी ऊद कर आई थी। शबनम उसके करीब खामोशी से बैठी चाय बना रही थी। रात का जादू उसको पागल किए दे रहा था। बाहर बारिश ढोल नकारे पीट पीट कर अपनी आन बान का इजहार कर रही थी। ये कंबल आपका है? उसने मस्ती के अंदाज में कंबल पर अपना मुंह रखकर उसे सूंघा और एक तवील सांस छोड़ते हुए कहा। जी हाँ, मेरा है। शबनम ने यह कहकर एक नजर खुर्रम की तरफ देखा, फिर आंखें झुका ली। क्यों? इसमें आपकी खुशबू आ रही है। शबनम का दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरी खुशबू? मेरी खुशबू की तुम्हें भला कैसे पहचान हो गई? मगर शबनम ने खामोश रहने में आफियत समझी। ऐसा शख्स दिल की हर बात बूझ लेता हो, उसके सामने अनजान बने रहना ही बेहतर था। आप शायद ये सोच रही हैं कि मुझे आपकी खुशबू की पहचान कैसे हो गई है। माफ कीजिएगा, शायद आप बात गवारा ना करें। एक मर्द एक लड़की की खुशबू उस वक्त ही पहचानने लग जाता है जब वो उसके लिए अपने दिल में एक खूबसूरत सा मुकाम महफूज कर लेता है। चाय लीजिए। शबनम ने सुनी अनसुनी करते हुए प्याली उसके हाथ में पकड़ा दी। आज चाय ना मालूम कितना लुत्फ देगी। शबनम खामोश रही। खामोशी से सुलगते हुए हीटर को देखती रही। हीटर की मिसाल भी दिल की सी है, जल उठे तो हिद्दत, बुझ जाए तो कुछ नहीं। आप क्या सोच रही हैं? खुर्रम ने चाय का घूंट लेकर कहा। कुछ नहीं।
غالباً آپ یہی جواب دیں گی، میں سوچ رہی ہوں بارش ابھی تھمی نہیں، بارش اگر نہ بھی تھمی تو آپ مجھے بے آبرو کر کے نکال سکتی ہیں۔ توبہ آپ تو زبان پکڑتے ہیں، میں نے یوں ہی ایک بات کہی تھی۔ سچی بات ہے تو اس بارش کو دعا دے رہا ہوں، لوگ اسے خدا کا قہر کہتے ہوں گے، مگر اس قہر کی مصلحتیں ہم گناہگاروں کے لیے کتنی خوبصورت بن گئی ہیں۔ نہ معلوم اس طوفان نے اچانک ہی کتنے بے بس خرموں کو مغرور اور ہر دھرم شبنموں کے قریب کر دیا ہوگا۔ آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں، اور کچھ آپ نے ناسمجھ بن جانے کا تہیہ کیا ہوا ہے، اسی لیے تو آپ خود اپنی سمجھ سے بالا تر بن گئی ہیں۔ لڑائی والی کوئی بات نہ کیجیے، شبنم آج صلح پر آمادہ تھی۔ دل چاہتا ہے یہ بارش کبھی نہ تھمے، طوفان اسی طرح اٹھتا رہے۔ خرم کی آواز بوجھل اور گہری ہو گئی۔ اور یہ رات کبھی ختم نہ ہو، یہ رات جو اتنی حسین، اتنی جادو بھری ہے، جتنا انکہے الفاظ کا حسن۔ شاید زندگی میں پھر اتنی حسین رات نہ آ سکے، یہ کہہ کر اس نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ خبر نہیں وہ افسردہ ہو گیا تھا یا جذباتی۔ شبنم کتنی دیر تک اس کے سر کے الجھے الجھے بالوں کو دیکھتی رہی۔ ان میں ابھی تک کہیں کہیں شبنم کے قطرے چمک رہے تھے، اس کے دونوں پاؤں ابھی تک کمبل سے باہر تھے اور وہ ایک اداس مجسمے کی مانند گھٹنوں پر سر ٹیکے منہ اوندھائے بیٹھا تھا۔ یہی تو ہے وہ جس کے خواب تیری پلکوں میں پریشاں ہیں، یہی تو وہ ہے جو تیری ہزار کوششوں کے باوجود تیری تنہائیوں میں در آتا ہے۔ اب یہ رات کا ایک جادو بھرا لمحہ بن کر تیرے قریب آ بیٹھا ہے۔ اٹھ کر اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ دے، رسم و رواج کے یہ سارے جھوٹے بندھن توڑ دے، توہمات کے چکر سے نکل آ۔ وقت اپنا حسن سمیت لوٹ گیا تو آپ مجھے اور چائے دیں گی؟ اچانک اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس نے خرم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، سرخ اور اداس، کتنی خوبصورت لگ رہی تھیں یہ کھوئی کھوئی سرخ آنکھیں۔ اس نے چائے بنا کر خرم کی طرف بڑھائی، اس کا ہاتھ خرم کی انگلیوں میں آ گیا، اس کی پلکیں لرز اٹھیں، وہ سمٹ گئی۔ ایسی بری بات تو نہیں تھی، خرم اداسی سے مسکرایا۔ شبنم ایک طرف ہٹ کر قالین پر ہی بیٹھ گئی۔ آپ نیچے نہ بیٹھیے ورنہ مجھے بھی نیچے آنا پڑے گا، اور اس جگہ میں بڑے آرام سے بیٹھا ہوں، ہلنے سے تکلیف ہوگی۔ آپ اسی طرح بیٹھے رہیے اور مجھے نیچے بیٹھنے دیجیے۔ کیوں؟ یہ میری خواہش ہے اور آپ کو اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ میں آپ کی ہر خواہش کا احترام کرنا فرض اول جانتا ہوں، مگر آپ خواہشیں ظاہر کرنے میں بڑی ضدی واقع ہوئی ہیں۔ مجھے اپنی خواہشوں پر اعتبار نہیں۔ خدا جانے آپ کو کسی شے پر اعتبار ہے بھی یا نہیں۔ یہ غیر یقینی سی حالت، یہ مبہم رویہ چھوڑ دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ رفتہ رفتہ آپ اپنے وجود سے بھی منکر ہو جائیں۔ آپ اور چائے لیں گے؟ شبنم نے اسے پیالی رکھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ آپ آج مجھے کتنی چائے پلانے کا تہیہ کیے بیٹھی ہیں؟ جتنی بھی آپ پی لیں۔ اس وقت چائے ایک آسمانی لذت میرے حلق میں انڈیل رہی ہے، اور جب تک آپ میری پیالی بھرتی رہیں گی میں پیتا رہوں گا۔ پھر وہ اپنی بھاری اور دلکش آواز میں گنگنانے لگا۔ پیالی پکڑاتے ہوئے دوبارہ شبنم کا ہاتھ خرم کی انگلیوں میں آ گیا۔ احتیاط لازمی ہے، اس شرارت سے اپنی لال گوں آنکھوں سے شبنم کو گھورتے ہوئے کہا۔ مگر کبھی کبھی شبنم واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ خوب، خرم جھومے بغیر نہ رہ سکا۔ دیکھیے میں نے آج آپ کو بہت تکلیف دی ہے، مجھے اس کا بار بار احساس ہو رہا ہے، مگر میں کیا کروں؟ اس حرکت پر میرا دل بڑا مطمئن، اور جس حرکت پر دل مطمئن ہو سمجھ لیجئے وہ بڑی اچھی حرکت ہے۔ اس وقت 2 بج رہے ہیں، اگر بارش اسی شدت سے ہوتی رہی تو آپ یہیں سو سکتے ہیں۔ کہاں؟ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے مہمانوں کو صوفوں پر سلاتی ہیں؟ بن بلائے مہمانوں کو؟ شبنم کے لہجے میں شوخی تھی۔ دل سے پوچھ لیجئے، دل کا مشورہ اکثر ناکارہ ہوتا ہے۔ ویسے اچھا ہوتا میں مزے سے آپ کے بستر میں سو جاتا اور آج آپ صوفے پر آرام فرمائیں۔ کیا آج کی رات سونا بہت ضروری ہے؟ شبنم نے نظریں اٹھا کر خرم سے پوچھا، اور جب اس کی نیند بھری سیاہ اور گلابی آنکھیں خرم کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو وہ پاگل سا ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اف، اس نے یہ کیا کہہ دیا؟ اس کا احساس شبنم کو بعد از وقت ہوا۔ خرم کتنے ہی لمحے اس کی سلگتی ہوئی پاگل کر دینے والی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سرگوشی کے انداز میں بولا، نہیں۔ وہ نہیں کتنی آہستہ، کتنی پرسوز اور کتنی کیف آ گئی تھی، جس میں خود سپردگی کے تمام اثرات تھے۔ جیسے وہ نہیں دل کی زبان ہے، ایک شعلہ ہے جو 2 سانسوں کو جلا سکتا ہے۔ بعض اوقات دل اپنا انتقام لینے کے لیے زبان بن جاتا ہے، اور ایسے فکرے منہ سے نکل جاتے ہیں جو مدتوں کی الجھی گتھیوں کو ایک آن میں سلجھا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جو دنیا کی مقدس ترین خاموشی ہے، جس خاموشی میں کتنے ہی مفہوم چھپے ہوتے ہیں، جس خاموشی میں 2 دل ذرا ذرا سے فاصلے پر دھڑکتے ہیں، 2 سانسیں دور دور سرسراتی ہیں، آنکھیں جھک جاتی ہیں، لب خاموش ہو جاتے ہیں۔ خاموشی زبان بن جاتی ہے، خاموشی پیغام بن جاتی ہے،
خاموشی احساس بن جاتی ہے اور خاموشی دل بن کر دھڑکنے لگتی ہے۔ شبنم قالین کو انگلیوں سے کریدتی رہی اور خرم کمبل کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر کھیلتا رہا۔ دل کیا ہے اور دل کی تمنا کیا؟ وہ ایک دم اچک کر بستر سے باہر نکل آیا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو، اور قالین پر بیٹھ گیا۔ آئیے تاش کھیلتے ہیں۔ مجھے کھیلنا نہیں آتا۔ سچ مچ؟ خرم کو یقین نہیں آیا۔ واقعی؟ اچھا تو آپ پتے لائیے، میں سکھا دیتا ہوں۔ ڈھونڈ کر لاتی ہوں، کل روزی کہیں رکھ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر پتے ڈھونڈنے چل دی۔ سنبھل کر چلنا، دل جن راہوں پر چل دیتا ہے وہ پل صراط سے بھی نازک ہوتی ہیں۔ تم آج دل پر بڑی مہربان نظر آ رہی ہو۔ وہ پتے ڈھونڈ کر لے آئی۔ ایک چھوٹی سی تپائی انہوں نے درمیان میں رکھ لی۔ آمنے سامنے دونوں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ کیا سکھاؤں؟ رمی، فلیش، حلف یا چور؟ مجھے نہیں معلوم یہ کیا بلائیں ہوتی ہیں، مجھے تو پتوں کی بھی پہچان نہیں ہے۔ اس نے صوفے سے ٹیک لگا لی اور سلائیاں اٹھا کر بننے لگی۔ عورتیں وقت بے وقت نیٹنگ کیوں کرنے لگتی ہیں؟ عجیب اہم کانا فیل لگتا ہے، خرم نے چڑ کر کہا۔ آپ کو معلوم نہیں، بعض اوقات نیٹنگ بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ نیٹنگ کے ساتھ ساتھ عورتیں اپنی ذہنی الجھنوں کو بھی سلجھائی جاتی ہیں اور کئی مشکل مقامات پر انہیں سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مثلا آج آپ اس مشکل مقام سے گزر رہی ہیں۔ بارش ابھی تک ہو رہی ہے۔ شبنم نے پھر بات بدلی۔ آپ بار بار مجھے احساس دلا رہی ہیں کہ میں آپ پر بوجھ بنا ہوا ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں چلا جاؤں۔ میرا دل نہیں مانتا کہ آپ کو اس وقت نکال دوں۔ پھر آپ اس طرح گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ صبح کو جب لوگوں کو معلوم ہوگا تو افواہ بن جائے گی۔ اس میں بری بات کون سی ہے؟ خرم صاحب، اگر تمام رات میں ایک مسلح پر بیٹھی رہوں اور آپ دوسرے مسلح پر، پھر بھی یہ ایسی سفلی دنیا ہے کہ ہماری پاکیزگی اور عبادت کو داغدار کرنے کی کوشش کرے گی۔ مجھے دنیا سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہاں ذہنی تقدس کو کون پوچھتا ہے؟ آپ ڈرتی ہیں تو میں چلا جاؤں۔ آپ کا دل نہیں مانتا کہ مجھے بھیجیں، بتائیے میں کیا کروں؟ ان دونوں کے بین کچھ، یعنی اٹھ کر باہر برآمدے میں کھڑا ہو جاؤں، میں تو اتنی ہی خدمت کر سکتا ہوں۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ مجھے اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دیجیے۔ خرم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ شبنم وہاں سے اٹھ کر سامنے والے صوفے پر چلی گئی جہاں سے ابھی خرم اٹھا تھا۔ کیا آپ مجھ سے ڈرتی ہیں؟ میرا دل پتھر کا تو نہیں ہے۔ خرم چونک اٹھا۔ اس نے گہری نظروں سے شبنم کی آنکھوں میں جھانکا، پھر جذبات کے جلوں میں اس کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا۔ شبنم، آج تک تم نے میرے ساتھ اچھی اچھی باتیں بھی کی ہیں اور ایسی باتیں بھی کہ جنہیں سن کر میں بہت متاثر ہوا ہوں، مگر یہ بات جو تم نے اس وقت کہی ان سب باتوں سے خوبصورت اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ میں تمہیں اپنی قربت کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہیں تم واقعی پتھر کی تو نہیں بنی ہوئی ہو۔ کیا تم انہی شعلوں میں جل سکتی ہو جن میں بھن رہا ہوں؟ اب مجھے یقین آ گیا کہ تمہارے پہلو میں بھی ایک حساس دل ہے جس میں لطیف احساسات اور خوبصورت امنگیں ہیں۔ تم محبت کا مفہوم سمجھتے ہوئے ڈرتی ہو، اس لفظ کو زبان پر لانے میں آر سمجھتی ہو، مگر اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ میرا دل تمہارے دل کی آواز بخوبی سن رہا ہے۔ آؤ کوئی نیا کھیل کھیلیں۔ اس نے پتے تپائی پر پھیلا دیے۔ شبنم محجوب سی بیٹھی تھی، جیسے کسی ذہین چور نے نقب لگا کر اس کے دل کے پٹ کھول لیے ہوں اور اسے اندر پڑے ہوئے خزانے کا حال معلوم ہو گیا ہو، اور اب عنقریب وہ اس خزانے کو اپنے قبضے میں کرنے والا ہو۔ 3:30 بجے کے قریب بارش تھمی۔ وہ دونوں نیند سے بے دم ہو رہے تھے، آنکھوں میں خمار، چہروں پر سوز، مگر یوں معلوم ہوتا تھا آج انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر رات کاٹ دینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ کبھی دونوں پجاری بن جاتے اور کبھی دونوں دیوتا۔ شبنم کی اون ختم ہو گئی تھی، خرم کے سگریٹ ختم ہو گئے تھے۔ کمرے میں ایک نیم گرم خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور دونوں پر ایک دوسرے کی موجودگی کا سحر طاری تھا۔ شبنم صوفے کے بازو پر سر رکھے رکھے اونگ گئی تھی۔ خرم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے موزے اور بوٹ پہن لیے جو اب سوکھ چکے تھے۔ اپنا اوور کوٹ کندھوں پر ڈالا، اب اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا، اس نے دل میں سوچا۔ شبنم بڑے خوبصورت انداز میں سو رہی تھی، بے خبر اور مدہوش۔ اس کے لمبے لمبے سانس صاف سنائی دے رہے تھے۔ وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اس نے سوچا شبنم کو اس حالت میں اس کمرے میں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں۔ ایک موہوم سی خواہش نے اس کے دل میں سر اٹھایا، پھر وہ اسے بالکل نہ دبا سکا۔ اس نے جھک کر شبنم کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا اور اس کے بیڈ روم میں لے گیا۔ لیمپ ابھی تک جل رہا تھا اور اس کا بستر اس کے انتظار میں ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا وہ شبنم کو اسی طرح اپنے بازوؤں میں اٹھائے کھڑا رہے، اسے اپنے چہرے کے قریب لے آئے، اور قریب حتیٰ کہ، اور یہ سوچتے سوچتے اس نے شبنم کا چہرہ اوپر اٹھانا شروع کر دیا اور اس کا چہرہ نیچے کو جھکتا چلا گیا۔ یہ سب کچھ اپنے آپ ہی ہوتا گیا۔ اس کی سانس شبنم کے خوبصورت ہونٹوں کو چھونے والی تھی کہ دور سے مؤذن کی آواز نے اسے چونکا دیا۔
وہ ذرا سی دیر کو رکا، پھر اس نے اللہ اکبر کے درمیان اپنے ہونٹ شبنم کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ میری محبت صبح کی اذان کی طرح مقدس، پاک اور اٹل ہے۔ میں اس اذان کو گواہ بنا کر یہ امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے شبنم تڑپ کر جاگ اٹھی تھی۔ وہ خود کو خرم کے بازوؤں میں دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ ابھی وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچی تھی کہ خرم نے اس کو بستر پر لٹا دیا اور بڑے پیار سے رضائی اس پر ڈال دی۔ وہ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے خرم کو دیکھے جا رہی تھی۔ ابھی اس نے جو کچھ محسوس کیا تھا وہ محض خواب تھا یا حقیقت؟ خرم اس کے اوپر تو جھکا ہوا تھا، مگر یہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ خرم! اس نے نیند بھری آواز میں غصے سے خرم کو پکارا اور اس کی آنکھوں میں بے اعتباری اور خفگی کے شعلے تیر رہے تھے۔ خرم تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک گیا، اس کی خجالت سے دیکھا اور اعتراف جرم میں نظریں جھکا لیں۔ یہ کوئی بڑا جرم نہیں شبنم، ہر شخص اپنی محبت کے حضور خراج پیش کرنا چاہتا ہے۔ تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ دل کو اور پتھر نہ بناؤ۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ شبنم کی نیند اڑ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ اپنی حیران آنکھوں سے اس کو جاتا ہوا دیکھتی رہی، پھر اس نے کروٹ لی اور اوندھے منہ بستر پر لیٹ گئی۔ اپنے ریشمی تکیوں میں منہ دے کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم اتنا بھی نہیں جانتے میں تم سے شدید محبت کرتی ہوں۔ شبنم خرم کے بنگلے کے آگے سے گزرتے ہوئے ٹھٹک گئی۔ اس کا دل ایک لذت آگی انداز میں دھڑکا، اس کے پاؤں ڈگمگائے، اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی لرزش ہویدا ہوئی اور ایک انجانا سا لمس اس کے کمارے وجود پر کوہسار کے بادلوں کی طرح چھا گیا، جس نے اس کے دل و دماغ، اس کے احساسات سب کو ڈھک لیا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط و تحمل کا سرخ رنگ کیف بن کر چھا گیا۔ اس نے زبان سے اپنے ہونٹوں کو چھوا، یہ اس کے اپنے ہی ہونٹ تھے۔ پھر سر جھٹک کر وہ بنگلے کے آگے سے گزر گئی۔ ایک ہفتے سے برابر یہی ہو رہا تھا۔ اس کے قدم ڈگمگائے جاتے تھے، اس کا دل پیاری پیاری آواز میں دھڑکتا تھا، اس کی لمبی پلکیں آپ ہی آپ موند جاتی تھیں۔ اس کا مسکرانے کو دل چاہتا، مگر وہ چہرے پر غصہ پیدا کر لیتی اور اپنے آپ سے خفا ہو جاتی۔ کتنے دن تک وہ اس رات کا تصور کر کے مبہوت رہی۔ کیا ایسی کوئی رات اس کی خشک زندگی میں آئی تھی جو اس نے کسی کی خاطر جاگ کر گزاری ہو؟ جس رات اس نے اپنے فولادی اصولوں کے خلاف اپنے دل کے آگے ہار مانی ہو، اور جس رات اس کا دل اتنا شوق ہو گیا ہو کہ مچل مچل کر دوسرے کے پہلو میں جانے کو بے قرار ہو۔ ایسی رات کی پرچھائی تک اس کے تخیل میں نہ تھی، اور نہ اس نے ایسی رات کی کبھی تمنا کی تھی۔ صبح وہ دیر تک سوئی رہی تھی، اور جب اٹھی تو اس کے اعصاب پر ایک عجیب سا نشہ چھایا ہوا تھا، جیسے اس کے لاشعور میں ایک سہانا خواب ابھی تک موجود ہو، اور اس کے خواب کے اثرات اس کی آنکھوں، اس کے لبوں، اس کے رخساروں اور اس کے ایک ایک انگ سے جھانک رہے ہوں۔ اس نے ایک لمبی سی انگڑائی لی۔ اس کا دل چاہا آج وہ خوب کھل کر ہنسے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر ہنسے، تاکہ اپنے ہونٹوں اور اپنی آنکھوں کو اچھی طرح دیکھ سکے اور یہ بھی دیکھ سکے کہ وہ روحانی لذتوں سے ہمکنار ہو کر ہنستی ہوئی کیسی لگتی ہے۔ وہ اپنے بکھرے بال سمیٹتی ہوئی آئینے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سلوٹ زدہ کپڑوں سے ادائے بے نیازی جھانک رہی تھی، اور اس کی دھلی دھلی شفاف اور معصوم آنکھیں سوج کر اور بھی موٹی اور شراب آگیں ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ وہ یوں آئینے میں اپنا آپ دیکھنے آئی تھی۔ در حقیقت اسے اپنا آپ دیکھنے کی ایسی چاہ نہیں تھی، اور نہ وہ خود پرستی کی مریض تھی۔ وہ تو اپنے آپ کو آج تک پہچان بھی نہ سکی تھی۔ پہچانتی بھی کیسے؟ اس نے دانستہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا۔ اجنبی تو کیا، وہ خود اپنے روبرو اس نقاب کو اٹھاتے ہوئے ڈرتی تھی۔ اس نقاب کے پیچھے وہی شبنم چھپی ہوئی تھی جو ازل سے حوا کا نام لے کر اس دنیا میں آئی تھی، جس کے دل میں ارمانوں اور آرزوؤں کے شیش محل آباد تھے، جو دانہ گندم کے لالچ میں فریب کھا سکتی تھی، اور جسے اپنے خیالوں کی جنت اس قدر ابدی جنت سے کہیں عزیز تھی۔ اس شبنم سے وہ خود بھی ڈرتی تھی، اسے چھپا چھپا کے رکھتی تھی اور اس کے آگے اپنا دل کھولتے ہوئے کتراتی تھی۔ پر آج وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو ہی گئی، تاکہ اس خفیہ شبنم کو جی بھر کر دیکھ سکے، جانچ سکے، پہچان سکے، اور اس کو محسوس ہوا وہ چھپی ہوئی خوفزدہ اور جیتی جاگتی شبنم آج اس کے سراپے میں سما گئی ہے۔ وہ اس کی مد بھری سیاہ آنکھوں سے کیف بن کر جھانک رہی ہے۔ وہ اس کے سدا خاموش رہنے والے سادہ اور رس بھرے ہونٹوں پر ایک شوخی بن کر ناچ رہی ہے۔ وہ اس کے سنہری اور ملائم رخساروں پر گلاب کا پھول بن کر کھل رہی ہے۔ وہ اس کی پیشانی پر تفکر کی 3 لکیروں میں سما گئی ہے۔ وہ اس کی من موہنی لمبی سی ناک کے اوپر آرزو بن کر رقص کر رہی ہے۔ وہ اس کے پہلو میں دل بن کر دھڑک رہی ہے۔ آج چاروں طرف اسے وہی شبنم نظر آ رہی ہے جو ازل سے مرد کی محبت کی پیاسی ہے، جس کی روح کی تشنگی ایک آدم ہی بجھا سکتا ہے، جس کی زندگی کی تکمیل ایک آدم کے ساتھ مل کر ہی ہوتی ہے، اور جو آدم کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور کر کے ایک لک و دک بیاباں بن جاتی ہے، جس میں کوئی سایہ دار درخت نہیں، چھاؤں نہیں، چشمہ نہیں، اور جو جنم جنم سے اپنے آدم کے انتظار میں بھٹک رہی ہے۔
शबनम ने अपने हाथों से अपने चेहरे पर बिखरे बाल संवारे और एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट आप ही आप उसके लबों पर नमूदार हुई। उसे खुद पर हल्का हल्का प्यार आने लगा। पगली, अगर तू खुद ही अपने आप को प्यार ना कर सकी तो और कौन करेगा? कौन करेगा? और उसे अपना चेहरा बदला हुआ महसूस हुआ। उसे कभी अपनी आंखें इतनी हसीन ना लगी थी, अब उनकी हर झपक उसका कैफ बढ़ा रही थी। उसे अपने गंदमी चेहरे में कभी इतनी मलाहत नजर ना आई थी। एक ही रात में इतना रूप वो कहाँ से चुरा लाई? नहीं, वो तो रोजे अव्वल से ऐसी थी। वो अपनी पहचान ना कर सकी थी, पहलों में शोला रखती थी मगर आँच महसूस ना कर सकी थी। उसने धीरे धीरे अपने बाल खोले, नीम गर्म पानी से गुसल लिया। आज उसने एक नया जन्म लिया था। आज उसे हर शय में एक सादा सा हुस्न नजर आ रहा था। उसने हल्के सुरों में रेडियो खोल दिया और बाल सुखाती हुई खुद भी धीमी धीमी आवाज में गुनगुनाने लगी। अपनी गुनगुनाहट आज से पेशतर उसे इस तरह भली ना लगी थी। उसे यूं महसूस हुआ इस कमरे की हर शय उसकी राजदां बन गई है। जर्द सी रोशनी बखेरता हुआ हल्का सब्ज लैंप, कासनी तकियों वाला बिस्तर, किताबों से भरी हुई बुक शेल्फ और सिंगार की चीजों से बेनियाज सादा सी ड्रेसिंग टेबल और उसके जिगर में लगा हुआ शफाफ और साफ गो आईना। उसने मुस्कुराकर फिर आईने की तरफ देखा। क्यों, मैं ठीक नहीं कहती? तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, जैसे आईने ने अपनी बर्क आसा आंखों को झपकते हुए कहा। हर औरत मोहब्बत करने के दौरान एक बार जरूर हसीन हो जाती है। ये जवानी का खुमार कैफ और सरूर उसे मोहब्बत से मिलता है। मोहब्बत एक औरत को नए सिरे से जन्म देती है, उसके खाके में नया रंग भरती है, उसके रुखसारों पर गुलो गुलजार खिला देती है, उसकी आंखों में जुगनू भर देती है, उसके लबों पर कलियां चटकती हैं, उसकी चाल में मस्त नदी का मस्तानापन आ जाता है, उसके इर्द गिर्द लालाजार तामीर होने लगते हैं। वो दुनिया के सबसे ऊंचे मीनार पर खड़ी होकर दुनिया से बेनियाज हो जाती है। एक बार हुस्न जरूर उसके घर झांकने आता है, ख्वाह वो कितनी ही बदसूरत क्यों ना हो। वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन मखलूक समझने पर मजबूर हो जाती है, ख्वाह वो कितनी ही बदकिस्मत क्यों ना हो। मोहब्बत इंसान को अर्श पर ले जाती है, उसके दिल को नूर से भर देती है। वो सितारों से आगे जहां बनाने लगता है। मोहब्बत उसको आगे ही देती है, दुनिया की, जिंदगी की, मोहब्बत की। मोहब्बत उसकी सोच को नया रंग देती है। अलकिस्सा मोहब्बत उसको एक नई मंजिल से रोशनास करा के एक मुकम्मल इंसान बन जाने के ढंग बख्शती है। बाज़ औक़ात मोहब्बत उसको बेहोश बना के होश की मंजिलों से आगाह करती है और फिर ये होश में आया हुआ बेहोश अर्श पर पहुंचा हुआ खाकी शिकस्त की एक ही ठोकर से फर्श पर आ रहता है। उसके पर जख्मी हो जाते हैं और कुव्वत परवाज मफलूज। फिर ये अर्श तक उड़ने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। जमीन की पस्तियां उसकी बुलंदियों को निगल लेती हैं। फिर ये एक ऐसी जिंदगी अपना लेती है जो बड़ी पुरानी है, हवा के जन्म जितनी पुरानी। दरअसल ये जिंदगी कभी पुरानी ना होगी, नई होकर नई नस्लों में बढ़ती रहेगी कि दुनिया कुछ इसीलिए तख्लीक की गई है। शबनम ने कंघी मेज पर रखकर एक तवील सांस लिया। तो क्या जरूरी है कि आदमी ठोकर खाए? क्या जरूरी है कि वो अर्श तक परवाज करे फकत फर्श पर गिरने के लिए, ताकि उसकी पसलियां उसके दिल में खुप जाएं और तमन्नाएं अपाहज होकर फकीराना सदाएं बुलंद करती रहें। फिर उसी पुरानी शबनम ने निकलकर नई शबनम की आंखों पर अपने ठंडे हाथ रख दिए। होश में आ, रात जो कुछ हुआ क्या तू उसे वाजिब समझती है? तुफ है तुझ पर। दूसरे के हाथ में खिलौना बन जाना कहाँ की अक्लमंदी है? उसने रात की तन्हाई से फायदा उठाकर तहजीब से गिरी हुई हरकत की और तू उसको बड़ी फराख दिली से माफ कर रही है। तू इस हरकत को फकत मोहब्बत का नाम दे रही है। मोहब्बत जो इंसान को अंधा कर देती है, मफलूज कर देती है, सोच समझ से आरी बना देती है। मोहब्बत जो जज्बात की एक दिलकश तस्वीर है। मोहब्बत जो नफसानी ख्वाहिशात का एक दिल फरेब नाम है। इस मोहब्बत को तो करीब पाकर खिल उठी है, मुस्कुरा रही है और मन के सोने राजमहल में खुशियों के दीपक जलाने जा रही है। क्या तू नहीं जानती, दीप तब तक जलता है जब तक उसमें तेल रहता है, और बाज़ औक़ात सर्द और जफा जू झोंके एक ही लपक में उसे वक्त से पहले बुझा देते हैं। दिल की राह गुजारों में ऐसे दिए ना जला, ऐसे दीप रोशन मत कर जिन्हें तेरे गमों अलम और अनजाने वसवसे सर्द छकड़ बनकर बुझाने को तुले बैठे हैं। उसने अपने दोनों हाथों से नई शबनम को धकेलकर फिर दबीज पर्दों में छुपा दिया और खुद तैयार होकर अस्पताल को चल दी। तमाम वक्त वो खामोश और खोई खोई सी रही। किसी ने उसकी तब्दीली को इसलिए महसूस नहीं किया कि वो सदा से खामोश और खोई खोई थी, मगर आज खुद उसे भी अपनी खामोशी और खोयापन खल रहा था। उसे यूं मालूम हो रहा था जैसे वो कोई बड़ी अजीज शय खो चुकी है। वो क्या चीज हो सकती है? उसने कई बार तसल्ली से सोचा।
اس کا دل اس کے پہلو میں دھڑک رہا تھا، اس کا دماغ سوچ سکتا تھا، اس کی آنکھیں، ہاتھ، پاؤں سب سلامت تھے۔ وہ اپنے ہونٹوں اور رخساروں کو ہاتھ سے چھو کر دیکھ سکتی تھی۔ پھر وہ کون سی شے تھی جو کل تک اس کے پاس تھی مگر آج اس سے کھو گئی تھی؟ اس نے دل میں فیصلہ کیا وہ کچھ دنوں کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلی جائے گی۔ اب وہ ڈاکٹر خرم کا سامنا نہیں کرے گی، اور سامنا وہ کس منہ سے کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر خرم اپنی جیت پر پھولا نہیں سمائے گا، اب اس کے ساتھ طرح طرح کی توقعات بھی وابستہ کر لے گی۔ لیکن اس روز ہسپتال میں اسے ڈاکٹر خرم نظر ہی نہ آیا۔ اتفاق سے اسے کئی بار اس کے دفتر کے سامنے سے بھی گزرنا پڑا۔ ہر بار اس کا دل دھڑک کر منہ تک آ جاتا کہ اب سامنا ہوا کہ ہوا، مگر اس کی کرسی خالی پڑی تھی۔ چپڑاسی بینچ پر بیٹھا اونگ رہا تھا اور فائلیں اپنی بے نور آنکھیں کھولے ہماتن انتظار تھیں۔ وہ کیوں نہیں آیا آج؟ کیا اسے بھی کسی ندامت نے گھیر لیا ہے، یا پھر وہ بھی دانستہ میرا سامنا کرنے سے کترا رہا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بے چین اور سرا سیما سی رہی۔ پھر دوسرے دنوں سے سسٹر نرملا کی زبانی معلوم ہوا کہ ڈاکٹر خرم کو فلو ہو گیا ہے، وہ بیمار ہیں اور انہوں نے 1 ہفتے کی چھٹی لے رکھی ہے۔ اوہ، وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ تو اس رات سچ مچ ڈاکٹر کو سردی لگ گئی اور وہ بیمار ہو گیا۔ تب اسے اس پر رحم آنے لگا اور اس کے دل کے آس پاس عورت کی شفقت ایک میٹھا میٹھا درد بن کر اکٹھا ہونے لگی۔ اس نے سوچا وہ شام کو اپنی امی سے پوچھ کر ڈاکٹر کی مزاج پرسی کو جائے گی، مگر شام کو اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ وہ کہیں جانے کا تصور ہی نہ کر سکی۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے پھر ایک سانولا سلونا بیمار سا چہرہ اور 2 منتظر آنکھیں اس کے سامنے آ گئیں۔ ایسا بھی کیا کٹھور ہو انسان کے کسی بیمار کی عیادت کو نہ آئے؟ اس نے گھبرا کر اپنا چہرہ تکیوں میں چھپا لیا۔ یہ آواز اس کی کمزوری بن رہی تھی، اور وہ اپنے دل میں اس وقت حد درجہ بےتابی محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ اسی وقت خرم سے نہ ملی تو مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا؟ اس نے خشونت سے اپنے دل کو ڈانٹا۔ مجھے ایسی جذباتیت پسند نہیں، اور اب میں کبھی اس کو دیکھنے نہ جاؤں گی۔ یہ کوئی عقل مندی ہے کہ آدمی اتنا خیال پرست ہو جائے کہ دوسرے اس کی کمزوری بن جائے؟ میری قوت ارادی اتنی کمزور تو نہ تھی۔ اس نے زرد لیمپ بجھا دیا اور منہ پر رضائی ڈال کر سو گئی۔ پھر کتنے دنوں تک یہی کچھ ہوتا رہا۔ خرم کے بنگلے کے آگے سے گزرتے ہوئے اس کا دل دھڑکتا، اس کی نظر غیر ارادی طور پر اٹھتی۔ شاید وہ برآمدے میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہو اور کسی بہانے اسے پاس بلا لے تاکہ اس کی قسم ٹوٹ جائے، مگر اس کا برآمدہ اس کی آہٹوں کی لگن من میں بسائے اپنی ویران آنکھوں سے گھورتا رہتا، اور وہ جلدی قدم بڑھاتی ہوئی ہسپتال کی جانب بڑھ جاتی۔ پھر ہر رات سوتے ہوئے وہ اداس آنکھیں اس کے بے خواب آنکھوں کی طرف جھک آتی۔ آگہی اسے کہتے ہیں کیا؟ سب کچھ سمجھ کر انجان بنے رہنا، اور اس کا دل بے اختیار چاہتا وہ یہ سارے بندھن توڑ دے، یہ نقاب پھاڑ دے جو اپنی ہستی پر ڈالے ہوئے ہے، اور بھاگ کر خرم کے کمرے میں چلی جائے، اس کے بکھرے بکھرے بالوں میں اپنی سرد انگلیاں پھنسا دے۔ اور آج پورے 10 دن ہو گئے تھے خرم کو بیمار ہوئے۔ اس کی چھٹی بڑھتی جا رہی تھی۔ آج اس کے گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے اس کا دل مچلا، قدم ڈگمگائے، مگر وہ ضد کر کے آگے نکل گئی۔ نرملا نے اسے بتایا ڈاکٹر خرم نے 1 ہفتے کی اور چھٹی لے لی ہے، وہ کافی بیمار ہیں اور ہسپتال کا سارا سٹاف انہیں پوچھ کر آ چکا ہے۔ تو صرف میں ہی ایسی بد اخلاق اور نافرض شناس ہوں، اس نے دل میں کہا۔ اس شام اس نے تہیہ کر لیا وہ آج ضرور خرم کو پوچھنے جائے گی۔ آج وہ ہمیشہ سے زیادہ پریشان اور بوکھلائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سراپا جو اس کی نظروں سے ہٹ گیا تھا، دھندلا گیا تھا، اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ ایک مضبوط و توانا نوجوان، اور وہ اس کی موجودگی کا زبردست و اٹل احساس۔ اس نے اپنی سفید ساڑی پر ہلکا نیلا کوٹ پہنا، آئینہ دیکھا اور باہر نکلنے کی بجائے مزمحل ہو کر چارپائی پر دراز ہو گئی۔ اسی وقت نیلم کمرے میں آئی۔ وہ کچھ دنوں سے شبنم کی اداسی اور کھویا پن محسوس کر رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو شبنم؟ نہیں تو، شبنم نے بات بنائی۔ خرم کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ نیلم کو شک سا پڑ گیا تھا کہ شاید خرم اور شبنم کی آپس میں کھٹپٹ ہو گئی ہے، یا شبنم نے اسے ادھر آنے سے روکا ہوگا۔ آج وہ بھی شبنم کی اداسی کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ بیمار ہیں امی جان۔ بیمار ہے؟ کب سے؟ نیلم نے حیرت سے کہا۔ گاؤں سے آئے تو مجھے بھی 10-12 دن ہو گئے ہیں۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جا کر پوچھ ہی آتی۔ مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ تعجب ہے، ایک ہسپتال میں کام کرتے ہوئے تمہیں معلوم نہیں ہوا؟ کیا تم اس کی مزاج پرسی کو نہیں گئی؟ نہیں، فرصت ہی نہیں مل سکی۔ بیٹی، ایسے معاملوں میں کوتاہی اچھی نہیں ہوتی، پھر وہ تو ہمارا ہمسایہ بھی ہے۔ تم تو ڈاکٹر ہو، اپنا فرض خوب جانتی ہو۔ جاؤ، جا کر اس کو پوچھا اور اتنے دن کی غیر حاضری کی معذرت بھی کرنا۔ شبنم جیسے اسی بہانے کی منتظر تھی، کھڑی ہو گئی۔ امی، آپ نہیں چلیں گی؟ شبنم چاہتی تھی اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہی چلے تاکہ مزاج پرسی کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہو سکے، مگر نیلم اس کے ساتھ جانا خلاف مصلحت سمجھتی تھی۔
میرا جی اس وقت اچھا نہیں، پھر شام بھی بہت ہو گئی ہے۔ تم جا کر پوچھ آؤ، میری طرف سے دعا کہنا۔ اگر کل تک طبیعت سنبھل گئی تو میں خود جا کر دیکھ آؤں گی۔ نیلم نے چھینپتے ہوئے اپنے کوٹ کو درست کیا اور پرس تھام کر باہر نکل گئی۔ میں اس کی مزاج پرسی کو جا رہی ہوں، مجھے کچھ پھول لے لینے چاہیے۔ نہیں، ایسے چاؤ کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہایت ہی آہستگی کے ساتھ دروازہ کھلا، جیسے کسی نے گپ اندھیارے میں روشنی کی ایک کرن بھیجی ہو، جیسے دل کے بند کیواڑوں کے اس طرف کسی انجانے مہمان نے دستک دی ہو اور دروازہ اپنے آپ کھل گیا ہو، اور وہ انجان مہمان خوبصورت امیدوں اور آرزوؤں کی طرح غیر محسوس طریق پر دل میں سما گیا ہو۔ ایک انجانا سا جھونکا ایک احساس بن کر خرم کا طواف کرنے لگا۔ ایک خوبصورت سی خوشبو سارے کمرے میں پھیل گئی، جیسے کسی کی آمد کا مسردہ سنا رہی ہو، اور پورا کمرہ، دیواریں، پردے، فرش، ہر شے جیسے ہماتن انتظار بن گئی۔ کیا یہ وہی تو نہیں جس کے انتظار میں دو بیمار آنکھوں کے ساتھ ہم بھی نیند سے محروم تھے؟ دروازہ کچھ اور کھلا اور شبنم دروازے میں نمودار ہوئی۔ خرم ابھی خیالات پریشان کی یورش سے تھک کر سویا تھا۔ وہ کئی دنوں سے ذہنی طور پر تھکا ہوا تھا۔ اس یادگار شب کا خمار اس قدر تھا کہ کتنے دنوں تو اسے بخار کا بھی ہوش نہ رہا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں غربت کے احساس میں ڈوبا رہا، اور جب یہ کیف و خمار ٹوٹا تو شبنم کے لیے اس کی طلب اور بھی بڑھ گئی۔ ہر لمحہ وہ شبنم سے قریب تر ہونے کے لیے تڑپتا رہا، ہر لمحہ اس کی شبیہ دیکھنے کو ترستا رہا، مگر وہ اتنی کٹھور بنی رہی کہ ہر لمحہ اس سے دور تر ہوتی رہی۔ یہ دن اسے طویل اور بے کیف صدیاں لگ رہے تھے، جو سسک کر، تڑپ کر، درد میں ڈوب کر بیت رہے تھے۔ سبھی تو اس کی مزاج پرسی کر گئے تھے، مگر جس کی آمد اس کے لیے مسردہ صحت بن سکتی تھی، اس نے نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ چند قدموں کا تو فاصلہ تھا، ایسے میں لوگ غیروں کو پوچھ لیتے ہیں اس سے کون سی ایسی خطا ہو گئی تھی جو وہ اس کے کراہتے ہوئے ذہن پر پھاہا رکھنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ اس نے کون سی زیادہ توقعات وابستہ کر لی تھی؟ آگہی کی وہ کتاب ہی تو دیکھنا چاہتا تھا جس نے شعور کے بند دروازے کھول دیے تھے۔ کتنے دن تک لاشعوری طور پر وہ شبنم کا انتظار کرتا رہا تھا۔ ہر صبح شام جب کوئی دھیرے سے دروازہ کھولتا وہ چونک اٹھتا جیسے شبنم آئی ہو، مگر وہاں کوئی اور ہوتا جو نہایت ہمدردی سے اس کی مزاج پرسی کرنے چلا آ رہا ہوتا، اور ہر تیماردار کے جانے کے بعد اس کا دل پہلے سے زیادہ مایوس ہو جاتا۔ ہسپتال کا سارا عملہ اس کی مزاج پرسی کر گیا تھا، حتیٰ کہ نرملا دن میں کئی مرتبہ آتی تھی اور اپنے ہاتھ سے اسے دوائی پلانے کی ضد کرتی تھی، اور پھر جاتے ہوئے اسے یہ بھی کہہ جاتی تھی کہ اس کے بغیر سارا ہسپتال سونا سونا لگ رہا ہے۔ وہ ہسپتال کے برآمدوں میں بے قرار ہو کر پھرتی ہے اور سب اس سے پوچھتے ہیں، سسٹر تمہیں آج کل کیا ہو گیا ہے؟ کاش یہ الفاظ شبنم کی زبان سے ادا ہوتے تو ان میں کتنی گہرائی، کتنی صداقت اور کتنا سکھ بھر جاتا۔ اس کی زبان پر آ کر ہر لفظ ایک انوکھا مفہوم پہن لیتا تھا۔ اس کی گفتگو سچائی کی تصویر لگتی۔ اس پیغام کے لیے وہ ترس گیا تھا۔ اس کے سر کا درد شدید تر ہو کر خفیف ہو گیا تھا۔ دو نرم ہاتھوں کی طلب میں وہ کئی بار شدت درد سے تڑپا تھا، مگر پھر کیا ہو سکتا تھا؟ دن ایک ایک کر کے گزرے چلے جا رہے تھے، اور وہ تنومند ڈاکٹر جو معمولی بیماری کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، سچ مچ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا فلو کے شدید حملے نے نہیں بلکہ سلگتے ہوئے بیمار ذہن نے نڈھال کر رکھا تھا۔ آخر کار وہ بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ کئی دنوں سے اس نے کوئی دوا نہیں پی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایسی ناممکن باتوں کی خواہش کیوں کرتا ہے، اور ہر بار اپنے جذبات کی توہین کرنے پر کیوں آمادہ نظر آتا ہے۔ اس وقت بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کئی کتابوں کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ تھک کر اس نے اپنا سر نرم تکیوں پر ٹکا دیا۔ ابھی درد سے بے نیاز ہو کر اس کی پلک لگی ہی تھی کہ اسے محسوس ہوا روشنی کی ایک دیوار پھٹ گئی ہے، اور ایک معطر سا خاموش اور نیم گرم جھونکا اس کے پہلو سے آ ٹکرایا۔ وہ چونک کر جاگ اٹھا، سر اٹھا کر دیکھا تو شبنم دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ عالم استجاب میں اس کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ لیٹے رہیے، شبنم نے قریب آ کر نہایت مدھم آواز میں کہا۔ آخر آپ آ ہی گئیں، خرم نے اداس لہجے میں کہا، اور دوبارہ لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ میں نے کب نہ آنے کی قسم کھائی تھی؟ شبنم غور سے اس کے افسردہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت کمزور اور زرد ہو گیا تھا۔ اس کے سدا مسکرانے والے ہونٹ خشک تھے۔ اس کا بستر بڑا بے ترتیب اور میلا ہو رہا تھا۔ رضائی آدھی نیچے گری ہوئی تھی۔ دوائی کی شیشیاں جس میز پر پڑی تھیں وہ گرد آلود ہو چکی تھی۔ ہر شے ایک جان لیوا تنہائی کے ہاتھوں ستائی پڑی تھی۔ اس وقت اچانک شبنم کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ یہاں اس کا کوئی بھی نہیں، نوکروں کے رحم و کرم پر پڑا ہے۔ کون ہے جو سلیقے سے اس کا کمرہ ٹھیک کر دے، اس کا بستر بدل دے، اس کے کپڑوں کا احساس کرے؟
तब उसके दिल में बड़ा दर्द उठा। उसने खुद को लानत मलामत की। खुर्रम की तरफ देखा। वो अभी तक आंखें बंद किए लेटा था। हजारों गिले शिकवे उसकी लरजती पलकों से जिद्दी बच्चों की तरह झांक रहे थे। वैसे मुझे उम्मीद थी, मुझे यकीन था, मेरा दिल कहता था आप जरूर आएंगी। इसी खातिर मैंने अपनी बीमारी को लंबा कर डाला था। आप दवाई पी रहे हैं? शबनम ने घबरा कर पूछा। अब तक तो एक खुराक नहीं पी। क्यों? शबनम चौंक गई। अगर दवाई पी लेता तो अच्छा हो जाता, मगर मैं तो आपको बुलाना चाहता था, देखना चाहता था कब तक मेरी बीमारी की इतला पाकर आप दिल को पत्थर बनाए रखती हैं। और अब क्या इरादा है आपका? अब तो मैं वैसे भी आपके करम से अच्छा हो जाऊंगा। वैसे आप चाहें तो अपनी तसल्ली की खातिर अपने हाथों से मुझे दवाई पिला सकती हैं। शबनम ने प्याली साफ की, उसमें दवा उंडेली और खुर्रम के करीब ले गई। दवाई पी लीजिए। मरीजों को दवाई इस तरह नहीं पिलाते। और किस तरह पिलाते हैं? आप डॉक्टर हैं, खूब समझती हैं। आप खुदा न खास्ता इतने ज्यादा बीमार नहीं कि जिद्दी मरीजों के साथ भी लाखों जैसा सलूक किया जाता है। शबनम पहले तो झिझकी, फिर आगे जाकर उसने उसके बिस्तर पर बैठ गई। अपने हाथ का सहारा देकर खुर्रम का सर ऊंचा किया और दूसरे हाथ से प्याले उसके मुंह से लगा दी। शबनम की नजरें झुकी हुई थी, मगर खुर्रम उसकी झुकी हुई नजरों को गौर से देख रहा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता सारी दवाई खत्म की। शबनम उसके मुंह से प्याली हटाने लगी तो उसने शबनम की कलाई पकड़ ली। इतने दिन की रियाजत काम आई। शबनम ने नजर उठाकर खुर्रम की तरफ देखा। आज तुम्हारे आ जाने से सारा गिला, सारा दर्द जाता रहा। तुम्हारी कसम मैं तुमसे बहुत खफा था, बहुत कुड़ रहा था, सुलग रहा था, हालांकि जानता था तुम पर इसका क्या असर होगा। आप खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब बन जाते हैं। शबनम ने हाथ छुड़ाकर उठना चाहा। अभी मेरे बाजू इतने कमजोर नहीं हुए। खुर्रम ने कलाई और मजबूती से पकड़ ली। छोड़िए ना, मैं उठकर आपका कमरा ठीक कर दूं, किस कदर गंदा हो रहा है। खुर्रम ने उसकी कलाई छोड़ दी। वो उठ खड़ी हुई। आप जरा मेहरबानी करके कुर्सी पर आ जाइए, मैं पहले आपका बिस्तर बदल दूं। खुर्रम साथ पड़ी हुई आराम कुर्सी पर बैठ गया। सच्ची बात है, जब से बीमार हुआ हूं मुझे खुद बिस्तर ठीक करने या नौकरों से करवाने का ख्याल ही नहीं आया। शबनम ने अलमारी से नई चादरें और तकिए के गिलाफ निकाले। करीने से सफेद चादर बिस्तर पर बिछाई, गिलाफ बदले, हाथ से बिस्तर की सलवटें दूर की। इस तरह उसे एक काम में मुनहमिक देखकर खुर्रम को तस्कीन हो रही थी। अब आप बिस्तर पर आ सकते हैं। शबनम ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया। इतनी देर बैठने से उसे काफी नकाहत हो गई थी। शबनम ने बड़े प्यार से उसे चारपाई पर लिटा दिया। आधी रजाई पैरों तले रखकर आधी उसके ऊपर डाल दी। उसका टेम्परेचर लिया। इस वक्त भी उसे 103 दर्जे बुखार था। बुखार से चेहरा तप रहा था, मगर इस तपिश में एक शगुफ्तगी आ गई थी। शबनम ने दवाइयों वाली मेज साफ की, मेज पोश बदला, कुर्सियों को करीने से रखवाया, फलों के छिलके बाहर फेंकवाए। ये सब कुछ मेरी एक दिरीना आरजू पूरी हो रही है। कभी मैंने ऐसा ही ख्वाब देखा था। ऐसे ही तो मेरे काम संवारती फिरो, मेरे कपड़े समेटती फिरो, और अब वो ख्वाब मुझे हकीकत मालूम हो रहा है। शबनम खामोशी से अपना काम करती रही। यूं मालूम होता है तुम जन्म जन्म से यूं ही मेरा ध्यान रख रही हो, मेरी बिखरी चीजें समेट रही हो, मुझे सुकून बख्श रही हो। शबनम अब भी इधर उधर घूमकर अपना काम करती रही। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, या वो कोई जवाब देना न चाहती थी। शायद उसने भी कभी कोई ऐसा ख्वाब देखा था। वो सोच रही थी, वो ये सब क्यों और किस लिए कर रही है। कौन सी कुव्वत उसमें बिजली की तरह कूद रही है, और किसकी ख्वाहिश पर वो इस बेतरतीब इंसान की जिंदगी के बिखरे शिराजे को समेटना चाह रही है, जो उसकी खातिर बीमारी को लंबा करता रहा। ये भी क्या जिद है। उसके दिल ने कहा कि आदमी अपनी हार ना माने, जिद पर अड़ा रहे। तुम एतराफ क्यों नहीं कर लेती हो कि तुम्हें भी उस शख्स से हमदर्दी, उन्स, मोहब्बत कुछ जरूर हो गया है। मोहब्बत? तौबा तौबा, उसने सोचा। उसका दिल जोर से हंसा। फिलहाल उसको हमदर्दी या उन्स कह लो। मोहब्बत का नाम तुम्हारे लिए बड़ा नामानूस और लर्जा खैज होगा। कुछ दिनों तक तुम्हारे कान इस नाम से मानूस हो जाएंगे। कान तो इस नाम पर उस वक्त से चौंके हुए हैं जब उसने खुर्रम को पहले पहल देखा था। उसने बासी फूल एक झटके के साथ खिड़की से बाहर फेंक दिए और लान में नए फूल लेने चली गई। कितना अच्छा होता मैं आते हुए फूल भी ले आती। गुलाब के तरोताजा रंग बिरंगे फूल लेकर वो अंदर आ गई। उन्हें गुलदान में सजाया, एक नजर से सारे कमरे का जायजा लिया और फिर आकर इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गई। शबनम, खुर्रम ने बड़ी मध्यम और जज्बात में डूबी आवाज में उसे पुकारा। मेरी तरफ देखो। आप अपनी बात जारी रखिए। तुम्हारे जज्बात अनमोल, सच्चे और लाजवाल है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अगर तुम ये चाहती हो मैं तुम्हें दिल की बात जुबान पर लाने को मजबूर ना करूं, तो मैं सारी जिंदगी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारे हर इशारे पर यकीन है, मगर तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि। उसका दिल धड़क उठा।
کہ جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے کیا؟ ٹھیک۔ شبنم کا چہرہ سرخی میں نہا گیا۔ تم صرف ہاں یا نہ کہو۔ شبنم نے صرف اثبات میں سر ہلا دیا۔ شبنم، خرم نے پھر اسے بڑی گہری اور جذباتی آواز میں پکارا، وہ آواز جو تمام تر محبت تھی اور کچھ بھی نہ تھا۔ شبنم، اس نے دوبارہ پکارا، سہ بارہ پکارا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لجا گئی۔ یہ کیا دیوانگی ہے؟ یہ تو اس دیوانگی کی ایک جھلک ہے۔ خیر، آپ مجھے دوسری جھلک دکھانے کی کوشش نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ تم میرا سر دبا سکتی ہو۔ میرا خیال تھا آپ کے سر کو اب خود بخود آرام آ گیا ہوگا، شبنم نے شوخی سے کہا۔ ویسے تم کہو، میں دبانا نہیں چاہتی، خرم نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہنسی اور اٹھ کر اس کے سرہانے آ بیٹھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر جھجکتے ہوئے رکھ دیا۔ فوراً ہی خرم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کیا؟ اب دبانے دیجئے نا، بس مجھے اسی طرح آرام آتا ہے۔ تو آپ بہانہ کر رہے تھے، حرج کیا ہے؟ مجھے دبانے دیجئے، نہیں تو میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤں گی۔ دھمکاتی بھی ہو؟ ہاں، چاہیے جو کرنا ہو کر لیں۔ خرم نے گردن موڑ کر شبنم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بڑا سوز اور بڑی جاذبیت تھی۔ اس کی صبح کے ستارے کی طرح نکھری نکھری چمکدار آنکھیں کسی خیال سے جھکی جاتی تھیں۔ وہ اپنی پلکیں بار بار جھپک رہی تھی۔ میں تم میں بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ میرے سراپے میں؟ شبنم چونکی۔ درون خانہ بھی بظاہر بھی، خرم نے شرارت سے ایک آنکھ بند کرتے ہوئے کہا۔ مثال کے طور پر یہ کہ اب تمہارا چہرہ ایک شگفتہ گلاب کی مانند لگ رہا ہے، جیسے ان کلیوں سے کچھ ایسے جھونکے ٹکرائے ہیں کہ یہ مسکرا کر پھول بن گئی ہیں، اور یہ کہ کسی نے ان ہونٹوں کی ساری افسردگی چھین کر انہیں ہنسنا سکھا دیا ہے۔ خرم نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو دبایا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ شبنم ہاتھ چھڑا کر اپنی کرسی پر جا بیٹھی۔ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا ابھی تک۔ آپ نے کب کرینے سے معافی مانگی؟ اب جو مانگ رہا ہوں۔ کس بات کی؟ خرم سٹ پٹا گیا۔ پھر اس نے شبنم کے چہرے پر شفق سی پھولتی دیکھی۔ آپ کے حضور ایک گستاخی کر بیٹھا تھا، حالانکہ اس گستاخی کو میں سرمایہ محبت سمجھتا ہوں، مگر آپ کی تسلی کے لیے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ جب تک اچھی طرح احساس جرم انسان کے اندر نہ جاگ اٹھے، اس کا معافی چاہنا یا اس کو معاف کر دینا بے معنی ہے۔ اسی خاطر آپ نے اتنے دن غصہ منائے رکھا اور مجھے تڑپائے رکھا۔ کہہ نہیں سکتی کیونکہ سکون سے میں بھی نہیں رہی۔ میرا خیال تھا ایسے معصوم حادثات اور بے ضرر حرکات جو لاشعوری طور پر یا بے خیالی میں ہو جائیں قابل گرفت نہیں ہوتی۔ آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں ان کی بہت بری اور عبرتناک سزا ہونی چاہیے۔ کسی بیمار کا بھی لحاظ نہیں کرتی؟ جب میں اپنا لحاظ نہیں کر سکتی تو بیمار کا سوال کیسا؟ کیا آپ خود کو بھی شامل گناہ سمجھ رہی ہیں؟ پھر تو خوب رہی۔ جی نہیں، میری صرف اتنی خطا ہے کہ میں سو گئی تھی۔ اگر میں جاگتی رہتی تو آپ کو ایسی جرت کیوں ہوتی؟ یہ محض آپ کا خیال ہے۔ جرتیں نیند یا بیداری کی تابع نہیں ہوتی۔ اگر اس سے بیشتر مجھے آپ کے دلی جذبات کا اندازہ ہو جاتا تو شاید ابتدا میں ہی یہ حرکت سرزد ہو جاتی۔ یہ بات تو محض باہمی افہام و تفہیم سے ہو سکتی ہے، اور ایسی باتوں پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا سوائے دل کے۔ دل ہی بے اختیار کرتا ہے اور دل ہی ہوش میں لاتا ہے۔ ویسے آپ آزمانا چاہیں تو، خرم نے شرارت سے رک کر کہنا شروع کیا، تو میں ابھی اس حرکت کا اعادہ کر سکتا ہوں۔ خرم، شبنم سہم کر اپنی جگہ پر سمٹ گئی۔ نہیں نہیں، ڈر گئی، میں بھی تو فقط ڈرا رہا تھا۔ اب ایسی یک طرفہ کاروائی کبھی نہ ہوگی۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب تم اپنی دل فریب مسکراہٹ سے میرے جنون کا خیر مقدم کر سکو گی، اور میں اپنی دیوانگی کے اظہار پر ندامت محسوس نہ کروں گا۔ اب آپ آرام کیجئے، بہت باتیں کر چکے، اور تم؟ میں اب جاتی ہوں، اس نے اٹھنے کے انداز میں کہا۔ مجھے یقین ہے تمہارے جانے کے بعد میں آرام نہیں کر سکوں گا۔ پھر؟ آرام میں تمہاری موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، آپ سو جائیے، میں کچھ دیر بیٹھتی ہوں۔ پھر؟ آپ سو جائیں گے تو میں چلی جاؤں گی۔ اچھا، خرم نے مفاہمت کے طور پر جھٹ آنکھیں بند کر لیں اور بظاہر سو جانے کی کوشش کی۔ شبنم نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ اس وقت 7:30 بج رہے تھے۔ وہ پورے 6 بجے یہاں آئی تھی۔ اتنا وقت کتنی جلدی بیت گیا تھا۔ اس کا اپنا دل بھی خرم کو چھوڑ کر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ زیادہ دیر بیٹھنا بھی خلاف مصلحت سمجھتی تھی۔ اس نے قریب کی میز پر پڑی ہوئی ایک کتاب اٹھا لی اور اس کی ورق گردانی کرنی شروع کر دی۔ اس کو اس طرح بیٹھے ہوئے 10 منٹ گزر گئے۔ خرم بظاہر گہری نیند سو گیا تھا۔ شبنم آہستہ سے اٹھی۔ اس نے ٹیبل لیمپ چلا دیا اور کمرے کی تیز روشنی بجھا دی۔ میز کو آہستہ سے بستر کے قریب کر کے دوا کی شیشیاں اس پر جوڑ دیں۔ ابھی مڑنے والی تھی کہ خرم نے اس کی ساڑی کا پلو پکڑ لیا۔ ارے آپ جاگ گئے؟ سویا کب تھا؟ مگر ابھی تو سوئے ہوئے لگ رہے تھے۔ تمہاری موجودگی کے احساس کو دل میں جذب کر رہا تھا۔
بھائی کمال ہے آپ بھی، میں اسی خیال سے چپکی بیٹھی رہی کہ ذرا آپ کی نیند گہری ہو جائے تو جاؤں۔ کیا تم سوچ سکتی ہو مجھ جیسے بے سہارا، تنہا اور جلے بھنے شخص کو اتنی آسانی سے نیند آ سکتی ہے؟ آپ خود کو کیوں بے سہارا، تنہا اور جلا بھنا سمجھ رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے جس کا گھر بار ہو، والدین ہو، عزیز و اقارب ہو اور جو ہمہ وقت خوش و خرم رہتا ہو، وہ بے سہارا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آپ بھی اوروں کی طرح مجھے ظاہری نظر سے دیکھتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں بڑا خوشحال، خوش باش اور خوش پوش انسان ہوں۔ مجھے اپنے بڑے خاندان پر بڑا ناز ہے، میں اپنے علم پر مغرور ہوں، اس لیے مجھے کسی کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ حالانکہ یہ سب ایک فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، میں جبھی لوگوں کی ہم خیال ہوں، شبنم نے شرارت سے کہا۔ حالانکہ میں تمہاری خدا جتنی پرواہ کرتا ہوں۔ وہ معاملہ دوسرا ہے، میں اسی دوسرے معاملے کا آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ مجھے اس دوسرے معاملے کا ایک عرصہ سے احساس ہو تو، مگر تم نے اس کے اظہار میں اتنی تاخیر کی اور مجھے اس قدر ستایا چلایا کہ مجھے اپنی بد نصیبی کا دوہرا یقین ہو گیا۔ سمجھ نہیں آتی آپ خود کو بار بار بد نصیب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بھی کوئی موجودہ دور کا فیشن ہے؟ تم کسی دن میری کہانی سننے پر اصرار کرو۔ کتنی باتیں جو میرے دل میں دفن ہے میں صرف تم سے کہہ سکتا ہوں۔ صرف مجھ سے؟ ہاں، صرف تم سے، اور دنیا میں کوئی مجھے اس قابل نظر نہیں آتا۔ تو بتائیے۔ مگر تم تو جلدی جانے پر مصر ہو، کہانی اتنی مختصر تو نہیں۔ آپ کی خاطر میں کچھ دیر اور بیٹھ سکتی ہوں۔ شبنم آرام کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر تمام تر ملائمت اور نرمی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا وہ خرم کی باتیں سننے کو دل و جان سے تیار ہے۔ اس وقت خرم ایک دم غمگین اور ملول ہو گیا۔ شبنم، تم اس قدر ہمدرد و غم گسار بھی ہو سکتے ہو، میرے تصور میں بھی نہ تھا۔ سچ مچ تم بڑی نفیس لڑکی ہو۔ اب میں سمجھتا ہوں خدا بھی مجھ پر مہربان ہو رہا ہے۔ خوشامد نہ کیجیے، بات کیجیے، شبنم نے جھوٹ موٹ کی خفگی سے کہا۔ شبنم، تم پھولوں پر گرنے والی وہ مقدس اور ٹھنڈی شبنم ہو جو سکون کا ابدی پیغام بن کر آتی ہے۔ تم آسمان کی وہ مخلوق ہو جس پہ خود خالق کو ناز ہے، اور شبنم تم محبت اور پیار کا اچھوتا پیغام ہو۔ خرم ایک دم خاموش ہو گیا۔ آپ کے ڈائیلاگ ختم ہو گئے ہوں تو اپنی بات کیجیے۔ خرم سوگواری سے مسکرایا۔ الفت کو احمقوں نے پرستش دیا قرار۔ پھر وہ کچھ دیر چھت کی طرف دیکھ کر سوچتا رہا اور کہنے لگا، داستان بڑی لمبی اور بڑی بے کیف ہے، مگر اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سی لذت آگیں درد اٹھ رہا ہے۔ میرا خیال ہے میں یہ بے معنی باتیں سنا کر تمہیں اس وقت افسردہ نہ کروں، اس قطعہ کو کسی خوش آئند وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ مختصر صرف اتنا کہوں گا کہ قسمت کی ستائی ہوئی بیوہ ماں نے نامعلوم کس طرح رو پیٹ کر مجھے کالج تک پڑھایا اور اس کے بعد میرا کوئی سکھ دیکھے بغیر راہ عدم کو چل دی۔ میری ایک شفیق پھوپھی ہیں، انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا، اپنے خرچ پر برطانیہ بھیجا، ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ ان کے احسان اٹھا اٹھا کر اس مرتبے پر پہنچ گیا ہوں۔ کبھی اگر شدت سے یہ خواہش جاگتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی اپنا ہو تو ان کے ہاں چلا جاتا ہوں۔ اب ان کے حالات بھی کچھ عجیب سے ہو گئے ہیں، کہہ نہیں سکتا پھوپھی کے احسانات کو کب اور کس طرح چکانا پڑ جائے۔ اب تم جا سکتی ہو شبنم۔ خرم نڈھال ہو کر لیٹ گیا۔ اب میں اداس ہو گیا ہوں اور میں ان لمحوں کے اثر کو زائل نہیں کرنا چاہتا جو تمہارے ساتھ گزارے ہیں۔ اب میں تنہا رہوں گا شبنم۔ میرا خیال ہے اس وقت آپ کو تنہا چھوڑنا مناسب نہیں۔ صرف اس وقت؟ یہی کچھ میرے بس میں۔ شبنم، تم میرے قریب آ بیٹھو، اچھی طرح میرے دل میں جھانک کر دیکھو۔ میں بظاہر ایک مغرور اور تنومند نوجوان ہوں، مگر اندر سے کتنا کھوکھلا ہوں۔ ماں کا پیار گنوا کر میں بھنور میں ہچکولے کھا رہا ہوں۔ اتنی شفقت اور محبت تم ہی مجھے دے سکتی ہو۔ تم مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ شبنم، اس نے تھوڑی دیر ٹھہر کر کہا۔ میرے قریب آؤ، مجھے ماں جیسی شفقت، باپ جیسا سہارا اور عورت جیسا پیار دو۔ میں زندگی سے پیار کرنے کو ترس گیا ہوں۔ شبنم کچھ دیر کھڑی رہی، پھر وہ دھیرے سے چلتی ہوئی خرم کے پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سرد ہاتھ خرم کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی خرم۔ خرم نے تکیہ دور پھینک دیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ شبنم کے کندھوں پر رکھ دیے اور اسے جھنجھوڑ کر بولا، کب تک نہ چھوڑ کر جاؤ گی؟ جب تک آپ خود نہ اکتا جائیں اور کہہ دیں اب مجھے چھوڑ دو۔ شبنم، خرم نے سوگواری سے مسکرا کر ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں کہوں گا اور ایسی بات۔ شبنم اٹھ کر اپنی کرسی پر جا بیٹھی۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جانا شبنم۔ اچھا، اس نے تابعدار بچے کی طرح کہا۔ پھر اس نے اپنی گھڑی دیکھی، 8 بج رہے تھے، امی یقیناً کھانے پر انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے دل میں سوچا۔ اسی وقت خرم کا خان سامہ اندر داخل ہوا۔ صاحب یخنی لے آؤں؟ خرم اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ہاں لے آؤ، شبنم نے کہا۔ وہ باہر نکل گیا۔ مجھے بالکل بھوک محسوس نہیں ہو رہی، خرم نے دوبارہ لیٹتے ہوئے کہا۔ تھوڑی سی غذا ضرور کھا لیجئے۔
اگر تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ تو۔ آج آپ بچوں کی طرح اپنی ضدیں منوا رہے ہیں۔ ڈرتا ہوں پھر تم کب ہاتھ آؤ گی، کب اس طرح میری ضدیں پوری کرو گی۔ اتنی بے اعتباری کیوں ہے؟ اتنے دن سے تو بیمار ہوں اور تمہیں آج پوچھنے کا خیال آیا۔ اچھا اب میں روزانہ آپ کی تیمارداری کو آیا کروں گی۔ سچ؟ جتنے دن آپ بیمار ہیں روزانہ؟ اللہ میری بیماری کو اور لمبا کر دے، خرم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے یہیں پر۔ ویسے تو میں آپ کے سسپینس کو سپوائل کرنا نہیں چاہتی، لیکن کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اندازے لگاؤں، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں تکا لگانا۔ تو اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر خرم جو ہیں، ان کی جو پھوپھی ہیں وہ مریم ہیں، یعنی کہ تبسم کی والدہ، اور اب یقیناً وہ یہ چاہتی ہوں گی کہ تبسم سے شادی کر لے ڈاکٹر خرم۔ تو یہ ٹویسٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو یہ صرف میرا ایک اندازہ ہے، اور کس حد تک درست ہوتا ہے یہ تو اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔